बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग टू यू। और मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। क्या हाल हैं आप लोगों के? और सियासी तौर पे मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा पारा हाई हुआ है। पॉलिटिशियंस की बात कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन। अच्छा, मुझे ये आइडिया था कि इलेक्शन से पहले की सियासत होती है, सियासी कैंपेन होती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ आप अपने एक बयानात देते हैं, परफॉर्मेंस को जज करते हैं। बट क्योंकि इलेक्शन 3 मराहिल में हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, अब 10 सेकंड मरहला 2 को होगा, फिर थर्ड मरहला 10 को होगा, तो क्या उस टाइम तक साइम मुझे बताएं, हम इसी तरह की, मैं से नोक झोंक बिल्कुल नहीं कहूँगी, इतनी तलखी आ गई है, ऐसे ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं हवाला दूं, और ज़ाहिर है मैं उन शख्सियात की अब बात कर रही हूँ जो एक पार्टी को लीड करते हैं, एक बड़ा ओहदा रखते हैं, यानी कि बिलावल भुट्टो साहब की। इसी तरीके से नून लीग से भी हम देखते हैं मरियम नवाज साहिबा भी अक्सर और बेशतर जो है तनकीद कर रही हैं। तो बिलावल साहब से आगाज़ कर लेते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, जिनको उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी पार्टी ने सपोर्ट किया हुकूमत बनाने में, उनको कह रहे हैं जी ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं। मुजफ्फराबाद में वो कारकुनों से खिताब कर रहे थे, कहते हैं बच्चा बच्चा जानता है, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब फॉर्म 47 से आए, और ये जमात नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। इन्होंने कोई इलेक्शन वोट से नहीं जीता, हमारे मुखालिफ भी कश्मीर में वोट चोरी करना चाहता है। और आप ये ना भूलें कि ये दोनों इत्तेहादी हैं एक दूसरे के विफाक के अंदर, दोनों जमातें। अच्छा, मैं अब आपको कुछ ज़रा हाइलाइट्स बता दूं। कल का दिन जो था ना, वो बड़ा ही, हमने देखा कि सियासी तौर पर बड़ी गहमा गहमी थी, और वर्ल्ड वॉर अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा तल्ख किस्म के वर्ड्स का एक्सचेंज हो रहा था। अज़मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी दिखा दी। मेयर साहब को कहा कि ये वर्दी पहन के साइकिल चला रहे हैं, जबकि पंजाब में उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस चल रही है। राजा परवेज़ अशरफ साहब आए तो उन्होंने आके कहा कि जनाब नून लीग धांधली कर रही है। उन्होंने बाकायदा स्क्रीन शॉट्स और रिकॉर्ड्स दिखा के डायसेक्ट करके बताया कि जनाब ये पोलिंग स्टेशन के नतीजे जहाँ पर धांधली लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, एक के बाद एक हो रही थी। अच्छा, सीएम साहिबा ने, सीएम पंजाब जो है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने ट्वीट की, उसको रीट्वीट किया शजील साहब ने, शजील मेमन साहब ने। उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फॉर्म 47 की पैदाइश है, मतलब रीपोस्ट करके उन्होंने उसके ऊपर कमेंट। अच्छा, बिलावल साहब एक बात और कह रहे हैं कि इनसे एक एक वोट, एक एक सीट वापस लूंगा, कैसे कबूल करूं कि 30 पोलिंग स्टेशंस पर 90% वोट पड़े। अच्छा, यहाँ पे 90% वोट की बात हो रही है। मैंने तो सुना कोई ये बता रहा था कि 99% भी वोट पड़े, 99.45%। राजा परवेज अशरफ कल बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कुछ पोलिंग स्टेशंस के नताइज वो दिखा रहे थे। वो कह रहे थे कि कुछ पोलिंग स्टेशंस में जो टर्न आउट है, जो वोट्स हैं, वो 99 पॉइंट समथिंग, मतलब 4-5% है। सारे ही लोग जो रजिस्टर्ड वोटर थे वो सब अपने घरों से कह रहे थे कि कोई बीमार नहीं हुआ, या कोई मुल्क से बाहर नहीं गया, या कोई दूसरे शहर में नहीं था, मतलब सारा ही हल्का चला गया वोट डालने के लिए। कैसे हो सकता है? वो कल ये सवाल कर रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और बाकायदा शवाहिद भी दिखा रहे थे। ये अगर आप मनाज़िर देख। अच्छा, बिलावल साहब ने इलेक्शन कमीशन के कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए हैं। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन का काम है सारी चीज़ों को मॉनिटर करना। वो कहते हैं जी धांधली में मुलविस नहीं अगर इलेक्शन कमीशन, तो पोलिंग स्टेशन की तहकीकात करे। सिंपली उन्होंने एक मुतालबा रख दिया है और कहा है कि पीटीआई के दोस्त बाइकआउट का कहते हैं, तो इनको 1-2 थप्पड़ मारकर कहूंगा बाइकआउट नहीं होता, अपने हक के लिए वोट डालो। तो वेकअप कॉल पीटीआई को दे रहे हैं। अच्छा, वो जिस ट्वीट की मैं बात कर रहा था जो कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने की थी, वो उस ट्वीट में लिखती हैं कि जनाब बिलावल, जो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर माइंड उन्होंने करार दे दिया पीपल्स पार्टी को। और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पोस्ट में लिखा कि पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टरमाइंड है, धांधली का रोना धोना रो रही है। और फिर उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि क़यामत कितने बचे हैं। फिर इसके ऊपर फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए शजील मेमन साहब ने भी फिर एक जुमला लिखा, और उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि आप नून लीग तो जो है वो फॉर्म 47 की पैदाइश है, तो आप ये बात कैसे कर रही हैं, क़यामत तो आ चुकी है। चलें, तो अब जब बयानात का लेवल ये हो गया है तो ज़रा फिर जान भी लेते हैं कि अब जो विफाक में हुकूमत की जमात है वो क्या सोच रही है। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। थैंक यू सो मच अकील साहब, बहुत शुक्रिया। ज़रा मैं बिलावल भुट्टो साहब की बात से आगाज़ करूँगी, क्योंकि चलें सेकंड टियर क़यादत हो, थर्ड टियर क़यादत हो, वो अगर बयानात दें तो वो लगता है जी हल्की फुल्की मौसीकी चल रही है। मगर जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, जिन्होंने हर महाज पर आप लोगों को सपोर्ट किया है, वो ये बात कह दें तो ये तो अदम एतमाद हो गया है।
وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، یہ لوگ دراصل فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور یہ جو جماعت نون لیگ یہ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہے. تو آپ کے تو پوری پولیٹیکل کریئر پر، پولیٹیکل ایگزسٹنس پر ہی سوال اٹھاتی ہیں. بلاول صاحب نے کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. صبح بخیر. دیکھیں اس بیان پہ تو افسوس ہی کہا جا سکتا ہے اور افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور واضح طور پہ جب آپ اپنی ہار کو تسلیم نہ کریں، کیونکہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور 13 میں سے 9 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ملی ہیں حالیہ کامیابی آزاد جموں اینڈ کشمیر کے الیکشنز میں، اس میں دھاندلی کا راگ الاپنا اور کہنا کہ نہیں دھاندلی ہو گئی. بھئی دھاندلی کیسے ہو گئی؟ آپ کی اپنی جو پالیسیز ہیں، آپ کے اپنے وزیر اعظم تھے، آپ کی اپنی کابینہ تھی، آپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن تھی، اور اس کے بعد پھر دھاندلی کا الزام جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت پہ لگا دینا جس کے ساتھ آپ وفاق میں اتحادی ہیں، ایک کولیشن پارٹنر ہیں، تمام تر آئینی عہدے آپ انجوائے کر رہے ہیں، تمام تر آئینی عہدوں پہ آپ براجمان ہیں، اور باوجود اس کے کہ آپ کی رضامندی کے بغیر کسی قسم کی قانون سازی نہیں کی جا سکتی. ہم سب اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور آپ بڑے اتحادی ہیں. بڑی ہی غیر سنجیدہ، غیر مناسب اور میں سمجھتا ہوں کہ کنڈیمیبل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بلاول صاحب کی طرف سے آئی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس کیوں دی جا رہی ہیں. یہ جس طرح کہا جائے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ تھا کہ جہاں وہ ہار رہے تھے یا جہاں سے وہ ہارتے ہیں وہاں پہ وہ دھاندلی کا شور ڈالنا شروع کرتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی، دھاندلی ہو گئی. اور اب جو یہ طرز اور طور طریقہ پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے اپنایا ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور اب یہ ان سے جو ایک انسپریشن ڈرا کی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو، ہماری پارٹی کو اس قسم کے بے بنیاد اور بیہودہ قسم کے، فضول قسم کے تانے دیے جا رہے ہیں. اس الیکشن کے میدان میں آپ اپنی ساخت جو ہے وہ کھو بیٹھے، آپ اپنی پالیسی، اپنا پارٹی مینیفیسٹو وہ نہیں آپ انسپائر کر سکے وہاں کی عوام کو. تو ظاہری بات ہے پھر آپ اسی طرح کی سٹیٹمنٹس دیں گے، پھر آپ کہیں کہ نہیں دھاندلی ہوگی، دھاندلی ہوگی. عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں یا اس طرح کا جو طور طریقہ ہے اس کو واقعی کنڈیم کرنا چاہیے. اور یہ انتہائی غیر مناسب جو ہے رویہ ہے جس کو ان اٹس ہائٹس فارم جو ہے ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں. اور انتہائی جو ہے سیاسی جو معاملات ہیں یہ معاملہ فہم نہ ہونے کے مترادف اس کو کہا جاتا ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ پکڑتا ہے، لیکن چاہے وہ اپوزیشن ہو یا چاہے اب ہم دیکھ رہے ہیں اتحادی ہوں، الزام تو دھاندلی کا ہی لگاتے ہیں. ماضی میں بھی اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھاندلی کا الزام لگ رہا ہے. اسی سے میرا اگلا سوال بھی جنم لیتا ہے. بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ ووٹ اور سیٹیں چوری ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایک ووٹ، ایک ایک سیٹ واپس لوں گا. اور پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس دھاندلی کے ثبوت ہیں. کل راجہ پرویز اشرف نے باقاعدہ 1.5-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی، پریزنٹیشن دکھائی، ویڈیوز چلائیں، تصاویر، اسکرین شاٹس دکھائے. تو اگر وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں تو اس بارے میں آپ پھر کیا موقف رکھتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ان کے پاس شواہد ہیں باقاعدہ دھاندلی کے. دیکھیں اب یہی بات ہے کہ ثبوت کا دعویٰ تو کیا جا رہا ہے لیکن آج دن تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. ثبوت یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ جس کینڈیڈیٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کے حلقے میں 30 پولنگ اسٹیشن پہ زد و کوب کیا گیا، میں اس بات کو ماننے کے لیے تو تیار ہوں کہ 1 یا 2 پولنگ اسٹیشن پہ، کیونکہ جب 2 سیاسی حریف آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ظاہری بات ہے کہ ایک ہائی ٹینشن ہو سکتی ہے، کئی پولنگ اسٹیشن سینسٹیو ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے کا امکان ہوتا ہے. اور یہ نارمل بات ہے، ہر الیکشن میں ہر جگہ پہ ایسی صورتحال، ایسی سچویشن ہوتی ہے، یہ کوئی انوملی نہیں ہے. لیکن 30 پولنگ اسٹیشنز کا دعویٰ کرنا، پھر ثبوت سامنے نہ آنا اور پھر یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، ثبوت کدھر ہیں؟ بغیر ثبوتوں کے آپ اس قسم کے دعوے کر رہے ہیں. اور ثبوت تو ہمارے پاس ہے کہ جو ریٹرننگ آفیسر تھا آزاد جموں اینڈ کشمیر میں اس حلقے سے، وہ ان کے کینڈیڈیٹ کے گھر پہ بما ساز و سامان، بما بستے، بما بیلٹ پیپرز، بما دیگر جو مٹیریل تھا اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے تھے. تو ثبوت تو ہمارے پاس ہیں. ان کی چوری جو ہے وہ دن دہاڑے تو ہم نے جو ان کی کوشش تھی کہ ہم یہ حلقہ چوری کریں یا الیکشن چوری کریں وہ تو ہم نے پکڑی. اچھا پہلے تو وہی بات جو بھی کہتے ہیں، ایک جماعت تھی جو آپ پہ فارم 47 کا الزام لگاتی تھی اور یہ نعرہ وہیں سے آیا تھا. اب یہ بات پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اور بلاول صاحب نے پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا جاتا، الیکشن اپنے حق کے لیے ہوتا ہے، اپنے حق کے لیے ووٹ ڈالو. مطلب وہ
کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب وہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے بیانیے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں؟ ہمارے ساتھ یہ اتحادی ہیں، اتحادیوں کی حکومت ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے. یہ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ہی آفر کیا تھا کہ آپ حکومت میں ہمارے ساتھ مل کے بنا لیں، لیکن انہوں نے نہیں بنائی. اس کے بعد یہ جمہوریت کو بچانے کی خاطر ہمارے ساتھ آئے، جو یہ کہا کرتے ہیں اور جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں. تو پھر میرے خیال سے جمہوریت میں باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. جب آپ ایک اتحادیوں کی حکومت ہوتی ہے اور ایک اتحادیوں کا ساتھ ہوتا ہے، تو اسی اتحادی حکومت کے فائدے اٹھاتے ہوئے تمام تر جو آئینی عہدے ہیں، تمام تر جو کی پوزیشنز ہیں اور حصہ بقدر جسا وہ آپ نے کلیم کیا ہے اور آپ نے تمام تر معاملات اپنے پاس رکھے ہیں آپ کی. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، مجھے کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ پیپلز پارٹی کی رضامندی کے بغیر، ان کو آن بورڈ لیے بغیر کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی اور بہت مشکلات بھی ہوتی ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ دھاندلی ہوئی یا اس قسم کے معاملات ہوئے یا ہم جو ہے وہ ووٹ کے تقدس کا، تو یہ کم از کم نعروں تک جو ہے وہ بات مجھے تو لگتی ہے کہ درست ہے. لیکن ایک انگلی اگر آپ اف یو پوائنٹنگ فنگرز جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں، تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ عوام کی آنکھوں میں دھول مت جھونکیں، اس نیریٹو بلڈنگ کا سہارا مت لیں جو کہ انتہائی غیر مناسب ہے، سراسر غلط ہے. اور اس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو اپنے الفاظ ہیں، جو اپنی الزامات ہیں، جو کہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی بات کے، ان سے اس طرح کے جو آپ کی الزامات ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. بیرسٹر صاحب، میں صرف جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو تناؤ ہے، جو تلخی ہے، یہ انتہائی باعث تشویش ہے. چاہے یہ سیاسی رویہ ہے، چاہے یہ سیاسی بیانات ہیں، چاہے صرف انتخابات کے لیے ہو رہا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا کی نظریں پاکستان میں ہیں، پچھلے سال ہم نے جنگ جیتی ہے، اس سال ہم جنگیں رکوا رہے ہیں، عالمی میڈیا بات کر رہا ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کا کیا احمد جا رہا ہے عالمی سطح پر؟ آپ دونوں جماعتیں اس چیز کو نظر انداز کیوں کر رہی ہیں؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو مجھے لگتا ہے کہ عالمی سطح پہ اس چیز کو نظر انداز کیا ہی جا رہا ہے. اور اب وہاں پہ فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اور کریڈیبل مینر میں الیکشنز ہوئے، جس کی گواہی وہاں کے لوگ دیتے ہیں، وہاں کی الیکشن کمیشن دے رہی ہے. اس کے باوجود اس قسم کی سیاسی بیان بازی، اور یہ سیاسی بیان بازی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست کے کسی زمرے میں اس طرح کے بیانات نہیں آتے کہ جس حکومت کے فائدہ آپ اٹھا رہے ہوں، جس حکومت کے اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں، آپ ان کے اتحادی ہوں، ان پہ پھر کہیں کہ جی یہ وزیر اعظم یا یہ وزیر اعلیٰ یا دیگر لوگ جو ہیں یہ فارم 47 میں ہیں. تو میرے خیال سے جو 4 انگلیوں کا ذکر میں نے کیا، تو پھر ہمیں کراچی پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہمیں دیگر جگہوں پہ سکھر ہو، حیدرآباد ہو، کشمور ہو، یا دیگر جو انوملیز تھیں وہاں پہ، ان پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عوام باقی سب جانتی ہے. تو چلیں، آپ کی بات سے جڑا سوال کہ پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے جی اس طرح کے سیاسی ماحول ہوتا ہے، اور ایک جو الیکشن کی سیاست ہوتی ہے تھوڑی ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہے. آپ جو ہے اپنے ووٹر کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن آپ نے جیسے خود کہا کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے، معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جانا چاہیے. لیکن یہ جو آپ دونوں کے درمیان اب معاملات ہو گئے، کیا ہم اسے ٹیمپرری سمجھیں، اور کشمیر الیکشن جب ختم ہوں گے اس کے بعد اسی طریقے سے آپ لوگ ہم نوالا ہم پیالہ ہوں گے؟ دیکھیں، میں تو امید کرتا ہوں کہ معاملہ فہم ہونا چاہیے اور اس حساسیت کو بھانپنا چاہیے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ملک جو ہے بیرونی جو خطرات ہیں اور اندرونی جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے بیانات اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بظاہر تو مجھے عارضی لگتی ہیں. لیکن اگر پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں رہے گی، تو پھر دین اب اس پہ میں کامنٹ تو نہیں کر سکتا. لیکن یہ سیاسی لیڈرشپ جو ہے ہماری پارٹی کی، جماعت کی لیڈرشپ وہ فیصلہ کرے گی. لیکن جب بھی مسائل ہوئے، ہم نے ان کی ہمیشہ تمام تر جو تحفظات ہیں، جو ریزرویشنز ہیں، ان کو کلیئر کیا، اور اس پہ وہ مانے بھی. ہم نے حقائق کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ، فگرز کے ساتھ ان کی تمام تر جو ریزرویشنز تھیں ان کو دور کیا، اور گائے بگائے کرتے رہے ہیں. ابھی بھی ان کی کوئی ریزرویشن ہے اس الیکشن کے حوالے سے، وہ بھی ہم دور کر دیں گے. لیکن میرے خیال سے اس قسم کی جو غیر مناسب بات چیت ہے یا
انتہائی اس قسم کے بیانات ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. لیکن کل کا دن جو تھا نا وہ لمبا تو تھا, لیکن وقت کیسے گزرا تھا ہمیں پتہ نہیں چلا, کیونکہ پریس کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس, ٹویٹ کے بعد ٹویٹ, بیان پہ بیان, اور ایک دوسرے پہ الزامات. اور اتنا جو ایئر ٹائم سیاست دانوں نے اپنی اس کشیدگی کے حوالے سے لیا, یہ ایئر ٹائم یا یہ گفتگو آپ عوامی مسائل پر کر لیں, عوام کے ایشوز پر کر لیں. یہاں پر نوجوان ان کو روزگار چاہیے, یہاں پر غریب جو ہے وہ کس طریقے سے گزر بسر کر رہا ہے اس پر بات کر لیں, کتنا وہ ٹیکس دے رہا ہے, اس کے ریٹرن میں اسے کیا مل رہا ہے اس پر بات کر لیں. آئے دن پیٹرول کے پرائس بڑھ رہے ہیں اس پہ بات کر لیں. کوئی فارمولا نکالیں بیٹھ کر, بجائے اس کے کہ میری سیاست اپنی سیاست, ان چیزوں سے آگے بڑھیں. ایئر ٹائم میں کہتا ہوں جتنی سیریسنیس, جتنی ایکٹیونیس, جتنی جس عزم اور جذبے کے ساتھ لڑے جا رہے ہیں, آپس میں لڑے جا رہے ہیں, اسی عزم اور اسی جذبے کے ساتھ عوام کے حقیقی مسائل کا حل نکالتے تو کیا ہی بات, جس کے لیے آپ ووٹ لے کر اسی الیکشن کے پروسیس کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں. اچھا جی, میں اس سے پہلے بات کر رہی تھی ہم نے والا ہم پیالہ, تو خیر یہ تو ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو تھا, لیکن یہاں سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے ملک میں ایک مسئلہ بڑا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں جو بہت ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کو پروفیشن بنا لیا ہے. بات کر رہی ہوں میں گداگری کی, تو گداگری مینس یعنی کہ بھیک مانگنا. اور یہاں پر بہت سارے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان میں اور پھر جو پروفیشنل جو گداگر ہیں ان کا فرق بالکل ختم ہو جاتا ہے. آپ باہر اچھا یہ ایسی جگہوں پر آپ کو آ کر باقاعدہ مانگنا شروع کرتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں تو بہت سارا سامان ہوتا ہے, آپ گروسری اسٹور سے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں, آپ بڑی ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں, اپنی گاڑی میں بیٹھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا جو آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس میں بیٹھنا, اس وقت آ کر یہ آپ سے مطالبہ کریں. اچھا, اور پھر یہ پیچھا بھی نہیں چھوڑتے. اب تو یہ ایک نئی ٹیکٹک آ گئی ہے کہ جب تک آپ نے کچھ نکال کے دینا نہیں جیب سے تب تک پیچھا بھی نہیں چھوڑنا. آپ کسی ہوٹل میں جائیں کھانا کھانے کے لیے, آپ کسی بس پہ چڑھ رہے ہوں, کسی ٹرین پہ ہوں, سفر کر رہے ہوں, دفتر جا رہے ہوں, نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں, بھیک مانگنے والوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے. خاص طور پر کراچی میں تو ہم بہت ہی پریشان ہیں, بہت پریشان ہیں. اچھا, اب یہ تو کراچی کی بات ہو گئی, لیکن کراچی سے یاد آئے یہاں پہ ایریا مختص کیے ہوئے ہیں, یہ میرا ایریا ہے, یہ فلاں کا ایریا, ہاں جی سگنل مختص کیے ہوئے ہیں. اچھا, ان میں کچھ تو واقعی مستحق ہوتے ہیں جیسے صدف نے کہا, لیکن کچھ ایسے ہیں جو پیشہ ور بھکاری ہیں اور پروفیشنلی مانگتے ہیں. بہت سے کیسز ہم آپ کو رپورٹر کے بتاتے ہیں کہ ایک بھکاری کے پاس گاڑی نکلی, اس کے پاس کروڑوں روپیہ بینک سے نکلا, لیکن لاہور میں اس مسئلے کا حل نکال لیا گیا. ٹریفک پولیس نے زیرو بیگنگ پنجاب یعنی بھیک سے پاک پنجاب بنانے کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے, جس کے تحت بھیک مانگنے والوں کو ہنرمندی کی تربیت اور باعزت روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ معاشرے کا فعال حصہ بن سکیں. اچھا, اور بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اب ظاہر آپ نے کہا نا کہ یہ قدم اٹھایا ہے, تو اس کے لیے اب کیا کریں گے جناب. لاہور کی جو ٹریفک پولیس ہے اس نے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے ایک پائلٹ منصوبہ شروع کیا ہے, جس کے تحت کیا ہوگا کہ ابتدائی طور پر جو مستحق مرد اور خواتین ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. اب یہ ایک بڑا ٹرکی پروسیس ہوگا کہ کیسے نشاندہی کریں گے, پھر ان کو ہنر سکھانے اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو سیف سٹیز کیمراز لاہور میں لگے ہوئے ہیں وہ کس کام کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں, وہ کہاں یوزفل ہیں. یہی ہم جب کراچی میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے کیمراز جو ہیں وہ جب کوئی واردات ہو جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے بھی ہمیں مشکل ہوتی ہے, ہم تب سی سی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پکچر نہیں سمجھ آئی. تو آپ دیکھیں کہ جو سگنلز کے جو کیمراز ہیں سیف سٹیز کے جہاں پہ بھی وہ نصب ہیں وہ اب ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کہاں پہ کون بھیک مانگ رہا ہے, ان کو وہاں سے فوری طور پر اٹھایا جائے گا. پائلٹ پروجیکٹ ہے ابھی, بٹ ان کو پھر اسمال انڈسٹریز میں لگایا جائے گا, ان کو امپلائمنٹ دی جائے گی. چلیں تو یہ کیسے کیا جائے گا اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ٹریفک آفیسر لاہور سید عبدالرحیم شیرازی صاحب. تھینک یو سو مچ رحیم صاحب, بہت شکریہ. ذرا بتائیے گا, ہم تھوڑا اس پائلٹ پروجیکٹ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. زیرو بیگنگ پنجاب منصوبہ, یہ کیسے آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون مستحق ہے اور کون پروفیشنل گداگر ہیں؟ جی السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. جی ہمارے لیے بیسکلی تو بہت سارے لائٹ ڈپارٹمنٹ جن کی مین رسپانسبلٹی ہے بیگری کی, لیکن چونکہ ہم روڈز کو مینج کرتے ہیں اور فلو آف ٹریفک کو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ یہ جو گداگر ہیں یہ ہمارے فلو آف ٹریفک کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو جب اس کو چیزوں کو دیکھا گیا تو ہم نے وی کم اپ ود اے 360 سولوشن. اس میں مطلب اس ٹائم پہ ایز آف ٹوڈے ہماری جو 2026 کا فٹ فال ہے جو ہم نے بیگرز کو ریلوکیٹ کیا ہے وہ تقریباً 4,500 کے قریب بیگرز ہیں, جس میں ٹرانسجینڈرز بھی ہیں, بچے بھی ہیں, عورتیں اور مرد بھی ہیں.
تو ہم نے دیکھا کہ یہ بار بار اس میں جو ہے وہ ہم ان کو کسی بھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں یا چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں دیتے ہیں تو وہ دوبارہ آ کے روڈ پہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں تھا. تو ہم نے اس کو جب دوبارہ سے ڈیلیبریٹ کیا تو دیکھا کہ ان کو پرابلی شاید نہ صرف ان کے پاس ریکوزٹ اسکل سیٹ نہیں تھی جس سے یہ سوسائٹی میں دوبارہ سے ایز اے فعال سٹیزن ری انٹیگریٹ ہو سکیں. تو اس کے سلسلے میں ہم نے بہت سارے جو ہمارے این جی اوز ہیں ان سے ہم نے کولیبریٹ کیا اور اس کے بعد ان کی پراپر سائیکولوجیکل پروفائلنگ کی جا رہی ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی خدا نخواستہ ڈرگ ڈپینڈنسی ہے تو ان کو ریہیب کیا جائے گا, سائیکولوجیکلی ان کو کاؤنسل کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو ریکوزٹ اسکل سیٹ دی جائے گی. اسمال انڈسٹریز کے ساتھ ہماری ہوئی اینڈ دے ور ویری کائنڈ. انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم ان کو جو ہے یہ جو اسکل سیٹ ہے آپ کا پوٹری اور اس طرح کی چیزیں بنانے کی وہ ان کو سکھائیں گے. 2-3 مہینے کا کورس ہوگا فری آف کاسٹ. اس کو پھر سوشل کولیٹرل کے اوپر اپ ٹو 5.5 ملین ان کو لون دیا جائے گا اور وہ چیزیں جو بھی پروڈیوس کریں گے وہ ہم ان سے پروکیور کر لیں گے اور ان کو سیل کریں گے. ان کے سارے جو ہے وہ جیسے کمپلیٹ 360 سولوشن. تو یہ ایک ہمارا ایک انڈیور ہے بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریفک پولیس کمپلیٹلی سولوشن تو آپ 100% تو نہیں کر سکتے لیکن میری جو صرف اس چیز میں سارا میرا جو ہے وہ آئی وانٹ ٹو کریٹ سرٹن سکسیس سٹوریز. اگر 10, 20, 30 بھی میرے پاس سکسیس سٹوریز ہوگی جو کہ لوگ پہلے پروفیشنل بیگرز تھے اور میں ان کی جو سیلف رسپیکٹ اور سیلف برتھ ان کی انٹیکٹ تھی اور ہم نے ان کو ایک معاشرے کا فعال سٹیزن بنا دیا اور اس کے بعد وہ اپنا جو ہے وہ باعزت روزگار وہ کمانے پہ لگ گئے. تو آئی تھنک یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک شرازی صاحب میں اسٹوری جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے سنس لیکن پھر ابتدائی مرحلے میں کن کن ایریاز کو شامل کیا جائے گا انڈر زیرو بیگنگ پنجاب پروجیکٹ؟ دیکھیے جی یہ بیسکلی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے دے وانٹ ٹو میک لاہور اے بیگر فری سٹی اور ایونچولی پھر یہاں سے جو ماڈل آپ کا سکسیسفل ہوگا وہ پورے پنجاب میں ریپلیکیٹ ہوگا. ہم نے بہت سارے اس میں لاز میں بھی امینڈمنٹ کی ہے. اس میں جو ہمارا ویگرنسی آرڈیننس 1958 کا اٹ ہیز بین امینڈیڈ. ٹاسک فورس جو کہ ہوم ڈپارٹمنٹ بنی وچ از ہیڈڈ بائی دا ہوم سیکرٹری اور اس میں بہت ساری ڈیلیبریشن ہو رہی ہے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ریویمپ کیا جا رہا ہے, پروبیشن اور باقی سارے آفیسرز کو ان کو ری اکوپ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک ہم ایک اسٹریم بنا رہے تھے جس میں میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہم کسی طریقے سے ایک 360 سولوشن دیں بیکاز وی آر دا وہ لوگ ہیں جو کہ روڈز پہ ہیں جو کہ سب سے زیادہ بیگر سے انٹرفیس کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نہ صرف یہ کر رہے ہیں بلکہ میں آپ کے پروگرام کی طرف سے بتانا چلوں کہ ہم پورے لاہور کی میپنگ بھی کرا رہے ہیں ایک اور این جی او کے ساتھ مل کے. اینڈ نہ صرف ہم بیگرز کو اور ان کے اسلم ایریاز کو ہم کریں گے بلکہ ہم ان کی جھگی تعلیم کا بھی ایک چھوٹا سا پائلٹ ہے اس کے اندر. اس کے بعد جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں یا ان کے ہینڈلرز ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے تاکہ ان کو آڑے ہاتھوں سے لیا جائے, قانونی آڑے ہاتھوں سے, اور ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے جو کہ ان لوگوں کو اس سوشل لت کی طرف عبد الرحیم صاحب آپ نے شروع میں یہ بتایا کہ ہم اکثر بیشتر جب بچوں کی خاص طور پہ بات ہوئی تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھی ان کو جب دوبارہ سے واپس لے جایا جاتا ہے لیکن پھر وہ تھوڑے عرصے بعد واپس آ کر اپنا یہی پیشہ جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. آپ نے کہا ہم نے کچھ اسکل سیٹ سکھائیں گے. اب وہ جو ارن کر رہا ہے تھرو بیگری وہ اسکل سیٹ اتنا ہی اگر ان کو کما کے دے گا یا وہ اتنا ہی اس سے کما سکیں گے تو وہ آئی تھنک اس لعنت سے چھٹکارا پا سکیں گے. ادروائز یہ ٹریپ ایسا ہے کہ دوبارہ واپس لوٹ کر وہ اسی پیشے کی طرف جائیں گے. تو آپ نے فائنینشلی سوچا ہے کہ وہ منصوبہ اتنا ان کے لیے ہیلدی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ اس سے زیادہ ایٹ لیسٹ اتنا ہی کما سکیں؟ جی میم آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. اٹ از ایزی منی. اور جس طرح آپ نے بات بتائی کہ کراچی میں چونکہ میں کراچی میں بھی شاید سرو کیا ہے 5 سال تو مجھے اندازہ ہے اور لاہور میں بھی یہاں بھی ایسے بیگرز تھے جو اپنی گاڑی پہ آتے تھے, اپنی موٹر بائک پہ آتے تھے. ایسے لوگ ہیں جو ویل چیئرز پہ آتے ہیں اور وہاں پر ان کو ڈراپ کیا جاتا ہے, پک کیا جاتا ہے. تو اٹس این آرگنائز مافیا. لیکن میں نے پہلے پری کوالیفائی کیا اپنی ساری جو پریمس میں نے بلڈ کیا کہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا جن کی سیلف ورتھ اور سیلف رسپیکٹ انٹیکٹ ہوگی, جو واقعی نامساعد حالات کی وجہ سے اس سوشل ایل کی طرف مطلب ہوئے. تو جن کی وہ چیز انٹیکٹ ہوگی ان کو جب ہم ری اکوپ کریں گے اسکل سیٹ کے ساتھ تو ہمیں بہت امید ہے
کہ وہ معاشرے کا ایک فعال شہری بننے میں بالکل ہچکچائیں گے بھی نہیں, اور وہ بالکل اس کے اندر اپنا بھرپور طریقے سے اس کے اندر ہوں گے. اینڈ وی جسٹ وانٹ ٹو کریٹ لائک 10, 20, 30, 40 سکسیس اسٹوریز. اور ہمارے پاس اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ٹرانسجینڈرز میں ایک کریم شین نے بہت کام کیا, تو آپ دیکھیں ٹرانسجینڈرز آپ کی کراچی میں جو ہے دیر مطلب یونین کاؤنسلز کے اندر آپ کے ہیں. تو وی وانٹ ٹو انسپائر تھرو سم سکسیس اسٹوریز. رائٹ. اور اس کے بعد آف کورس which will be backed by پوری ایک structured approach جو گورنمنٹ کی whole of government approach جو ہماری اس ٹائم ابھی in place ہے. تو یہ ہماری ایک endeavor کا ایک حصہ ہے. جی پلیز. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. وی ووڈ ریئلی وانٹ دس پروجیکٹ ٹو بی سکسیزفل ان لاہور. اور اسی طرح کا اگر کوئی منصوبہ, اسی طرح کا اگر کوئی چلیں ملتا جلتا ہے کوئی اگر یہ پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے تو آئی تھنک اسے پورے ملک پہ اپلائی کرنا چاہیے. بالکل جی بالکل, یو آر سو کریکٹ. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے دیئر ود اس. اچھا جی, اب آپ کو پتہ ہے, اب آپ کو عادت ہوتے ہوگی, لیکن روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرول پرائس جو ہیں میں تو کہوں گی بڑھ رہے ہیں. کیونکہ کم جو ہوتے ہیں نا, یا تو 35 پیسے ہوتے ہیں یا 75 پیسے. کیا ہوتا ہے بائی دا وے 75 پیسے؟ اگر آپ مجھے ادھار دے دینا تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں کوئی صنعت ٹائپ کچھ انڈسٹری لگا لوں. میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اسٹاک مارکیٹ میں, یا میں سوچ رہا ہوں میں ٹریڈنگ کچھ کروں میں 75 پیسے سے نا. 75 اور 35 پیسے بچا کے آپ لوگ کتنی سیونگ کر سکتے ہیں, کیا بات ہے. اچھا, اوگرا نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اس کو رد و بدل کہیں گے, اس کو بس بدل ہی بدل کہیں گے. آج کے لیے پیٹرول 75 پیسے, پورے 75 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے, اور ڈیزل چلے 2 روپے 24 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے. تو سستا جو ہو رہا ہے نا وہ پیسوں میں ہو رہا ہے, اور جب مہنگا کرنا ہوتا ہے تو وہ روپیز میں ہوتا ہے. پیسے گراتے ہیں اور روپے بڑھاتے ہیں. اب تو عادت سی ہے ہم کو ایسے جینے میں. میں تو قسم سے اتنا یوز ٹو, مطلب ہم, اچھا ویسے ہم لوگ پاکستانیوں کو سلام ہے کہ ہم لوگ بڑے جلدی اڈیپٹ کر جاتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ ہم نے, میں نے, آپ نے ہم نے 458 روپیز پر لیٹر بھی پیٹرول بھروایا ہے. بھروایا ہے نا ہم نے. تو پہلے عوام نے اتنا بڑا نمبر دیکھ لیا ہے کہ اب تو یہ کہتے ہیں نا, ہمیں کچھ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پیٹرول یہ ازرا مذاق میں کہہ رہی ہوں, بٹ اٹ فیلز لوگوں کو ہرٹ کرتا ہے. اگر کبھی چڑھائی پہ گاڑی چڑھانی ہو نا تو آپ پہلے ہلکا ہلکا ریورس کرتے ہیں, بڑا کانشیس ہو کے بریک پہ پیر رکھ کے, اب ایک دم سے چڑھاتے ہیں. تو جب یہ پیسوں میں کمی ہوتی ہے نا تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ اب یہ ایک دم سے چڑھیں گے. 75 پیسے اگر گریں تو کل کہیں یہ نہ ہو کہ 5 روپے 6 روپے بڑھ جائیں. ڈر کے نا میں زندگی گزاروں, بڑا پریشان ہوں میں. اچھا, اس سے کیا ہوگا, عوام تو بھول ہی جائیں گے نا کہ آج کیا پیٹرول کے پرائس ہے. جب آپ پیسوں میں کمی کریں گے اور بڑھاوا آپ روپے میں کریں گے تو کیا انہیں یاد رہے گا. اچھا, میں نئی قیمت بہرحال بتا دیتی ہوں فار دوز وہ جو کہہ رہے ہیں ہم روز کیسے کیلکولیٹ کریں. نئی قیمت ہے پیٹرول کی 336 روپے 6 پیسے فی لیٹر, جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت ہے 390 روپے 62 پیسے. تو وہی سائم کی بات کہ 400 450 جب ہم بڑھ چکے ہیں پیٹرول کے پرائس, تو اب لوگوں کو یہ کیا لوگ اس پہ بولیں, کچھ نہیں بول سکتے. بٹ آئی ڈونٹ نو اف دس سسٹم از ورکنگ اور ناٹ. یہ لوگوں کے لیے فارمولا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, میرا یہ پوائنٹ ہے. آئی تھنک دا پولیٹیکل سسٹم دے آر لائک فائٹنگ ود ایچ ادر فار سیٹس. وہ تو ہم ابھی آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں, وہاں پہ سیٹوں کی لڑائی ختم ہوگی تو کوئی سوچے گا نا یہاں پہ کہ پیٹرول آئے دن بڑھے جا رہا ہے, ہم عوام جو ہیں وہ دبے جا رہے ہیں, سانس بند ہو رہے ہیں ہمارے. اچھا, میں تو اس فارمولے کی بات کر رہی تھی کہ یہ فارمولا ورک کر رہا ہے. میں شاید زیادہ دب گیا ہوں پیٹرول کے بم تلے. موونگ فارورڈ جناب, آپ کو بتائیں کہ بہتر مستقبل کا خواب مگر دھوکے کے جال میں زندگی خراب. آج دنیا میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس سال کی تھیم ہے, بڑی اس کی انٹرسٹنگ تھیم ہے, ٹریپڈ بیہائنڈ دی اسکیم. ہم بہت دفعہ باخبر سویرا میں آپ کو ہنی ٹریپ سے کے حوالے سے بتا چکے ہیں. ہم آپ کو کچے کے علاقے میں, پھر ہم آپ کو بتا چکے ہیں جو انلیگل ڈنکیز لگا کے لوگ باہر جاتے ہیں, یہ بھی ٹریپ بیہائنڈ دی اسکیم ہوتا ہے. جو انلیگل باہر جا رہے ہیں وہ ٹریول ایجنٹس کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں. جو ہنی ٹریپ میں آتے ہیں وہ کسی آن لائن کسی شخص کے جھانس میں آ جاتے ہیں. میجورٹی جو ہے نا وہ بہتر مستقبل کی تلاش میں جاتے ہیں. اور اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہم آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ برس غیر قانونی اسمگلنگ کے خطرناک سفر کے دوران 7,900 سے زائد افراد ہلاک ہوئے یا لاپتہ ہوئے. پاکستان میں 2018 کے انسداد تارکین وطن اسمگلنگ کے قانون کے تحت کسی غیر ملکی کو مالی فائدے کے لیے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل کرانے اور اس سے سہولت فراہم کرنا جرم کے دائرے میں آتا ہے, اور اس میں ملوث افراد کو کم از کم 3 اور زیادہ 5 سال قید,
10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ओहो, गुफ्तगू कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर FIA गुजरांवाला जोन मोहम्मद बिन अशरफ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिन अशरफ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अक्सर इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात हम देखते हैं हालिया बरसों में उनमें एक बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है। किन लोगों को किन तरीक़ों से स्मगल किया जाता है और कैसे अपने जाल में फंसाया जाता है, हम जानना चाहेंगे आपसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हालिया बरसों में अगर हम रीसेंट बरस की बात करें तो इनफैक्ट इसमें कमी आई है, और इसका एक सबूत हमारे इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स जी वो कह रहे हैं कि रीसेंट बरस मतलब जो गुज़िश्ता साल था उसमें कमी आई है इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात के अंदर। ये हम जानेंगे कि वो क्या स्टैट्स फैक्ट्स उनके पास हैं, क्योंकि हम तो यही रिपोर्ट कर रहे होते हैं और आए दिन इस तरह के वाक़यात देख रहे होते हैं कि नौजवान 7 नौजवान 8 नौजवान को ईरान में फंसा हुआ है, कोई टर्की में फंसा हुआ है, किसी को हनी ट्रैप करके कच्चे में बुला लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया लास्ट ईयर 7,900 से ज़ायद ऑलमोस्ट 8,000 उन्होंने कहा जी लोग लापता और हलाक हो गए। ये वो हैं जो नहीं पहुंच सके। इनमें से तो कुछ ऐसे होते होंगे जो गैर कानूनी तौर पर वाकई कामयाब हो जाते होंगे किसी जगह पर पहुंचने में। चलें जी, मोहम्मद बिन अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। आप बता रहे थे कि लास्ट ईयर इसमें कमी आई है, लेकिन मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि किन लोगों को, किस तबके के लोगों को निशाना बनाया जाता है, किस माइंडसेट के लोगों को निशाना बनाया जाता है और जाल में कैसे फंसाया जाता है? जी, इसमें ऑब्वियसली जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिनकी एज मैं कहूँगा 18 से 30 साल के दरमियान है, सबसे ज़्यादा वही निशाना बनते हैं। और निशाना बनने के 2 तरीके हैं। एक तो एक समाजी प्रेशर भी है, चूँकि वो कई लोगों को देखते हैं जो बाहर जा चुके हैं और उनके नज़दीक वो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, तो एक तो वो उस झांसे में आते हैं और वो ज़्यादा गलेबल हो जाते हैं, तो फिर ईजिली इस तरह के लोग उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तादाद तो वो है। इसको हम काउंटर कर रहे हैं उनको आगाही देकर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लीगल असिस्टेंस देकर। अच्छा, तो ज़रा सा मुझे ये भी बताइएगा, हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं तरीक़ाकार क्या अपनाए जाते हैं, ख़ासतौर पे ऑनलाइन फ्रॉड की जब हम बात करें, उसके ज़रिए इंसानी स्मगलिंग कैसे की जाती है, किस तरीके से मुलाजमतों के झांसे दिए जाते हैं, क्योंकि अब दुनिया ज़्यादातर जी बाय इंटरनेट कनेक्टेड है। तो ज़रा हमें तरीक़ाकार समझाइएगा क्या किया जाता है। जी बिल्कुल, इसमें दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक तो आपको बहुत सारे लोग इस तरह के हमारे पास आए कि जिनका इंटरनेट पे इश्तिहार देखा मुलाजमत का, बाहर किसी कंट्री में, और उन्होंने उस बंदे से रब्ता किया और पहले उन्हें ये भी कहा गया कि हम आपको लीगल तरीके से यूरोप पहुंचा देंगे, और फिर ऐसा होता है कि फिर उसके बाद उन्हें कभी ट्रांजिट कंट्री में रोक कर कहा गया कि नहीं अब आगे मसला हो गया है, तो अब हम अफ्रीका के रास्ते आपको कश्तियों पे लेके जाएंगे। तो इस तरीके से जो है उनको बिल्कुल ट्रैप किया जाता है। और कुछ अभी रिसेंटली ऐसा भी हुआ है कि कुछ जो इसी तरह के ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स हैं, उन्होंने जो स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं, क्योंकि ये लोग वैसे भी यंग होते हैं, तो स्टूडेंट वीज़ाज़ के ज़रिए भी उनको ये कहा कि आपको स्टूडेंट वीज़ा ले देते हैं और उधर जाके फिर आप उधर मुलाजमत शुरू कर देना। जबकि अब हमने उनकी प्रोफाइल देखी तो वो बहुत ज़्यादा स्टडी गैप्स थे 5-5 साल का। तो इस तरह ये जो स्मगलर्स हैं, ये जो भी लूप होल सिस्टम में देखते हैं उसको एक्सप्लॉइट करके इन लोगों को बाहर स्मगल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं मोहम्मद बिन अशरफ साहब आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि FIA इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रही है? क्या उन एजेंट्स और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, क्रैक डाउन किया जा रहा है जो ये हनी ट्रैप में मुलव्वस होते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस होते हैं? जी बिल्कुल, 2023 अगर मैं कहूँ कि हमारा वर्ष साल था तो गलत ना होगा, जब आपको पता है कि एक बहुत बड़ा कश्ती हादसा हुआ। 24 में भी गलत एक बहुत हादसे हुए। 25 निस्बतन बेहतर रहा और 26 बहुत ही बेहतर है, क्योंकि हमने उन चीज़ों से सबक सीखा और हमने इतना रिगोरसली इनको परसू किया है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जिन कवानीन का आपने जिक्र किया, टिप्स, सॉम और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत हमने ऐसी मौसर अदालत में पैरवी की कि इस साल 164 जो स्मगलर्स हैं इन 6 महीनों में उनको गुजरांवाला में सजाएं हो चुकी हैं, जो कि पिछले साल नंबर सिर्फ 35 था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई 100 गुना जो है उनको सजाएं हो रही हैं। लोगों को 22-22 साल सजाएं, 10 लाख जुर्माने, ये अब बहुत ज़्यादा वो हो गया है। तो एक तो
تو یہ چیز ہے. دوسرا ایک اور بھی بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کا کلائنٹل زیادہ ہونے کی وجہ سے فراڈسٹرز کا بھی انفلکس بہت زیادہ ہو گیا. ظاہر ہے چونکہ لوگوں کو ایک باہر جانے کی چاہ ہے تو لوگ فراڈ بھی جو کرتے ہیں تو 80% اب فراڈسٹرز ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس سال ہم 50 کروڑ سے زیادہ وہ لوگوں کی رقوم جو ہیں وہ بھی واپس دلوا چکے ہیں. اور اگر اریسٹ کا ذکر کروں تو 1000 سے زیادہ لوگ صرف اسی سال میں جو اسمگلرز اور ان کے مڈل مین ہیں جو کہ تعداد میں اسمگلر سے بھی زیادہ ہیں وہ بھی اریسٹ کر چکے ہیں. تو یہ ملٹی پرونجڈ ہم کارروائیاں کر رہے ہیں اور اس کے اسی وجہ سے بہت اچھے اثرات نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ محمود بن اشرف صاحب, آپ نے بڑے ہمیں امپورٹنٹ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. جب فراڈ کی جہاں تک بات ہے, کچھ حد تک لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے جی تھوڑی بہت ہمارے پاسپورٹ میں, ویزوں میں, ڈاکیومنٹس میں گڑبڑ ہو جائے گی, اس کو وہ فراڈ کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں. فراڈ لوگ سمجھتے ہیں جی پیسہ اگر ہیر پھیر ہو رہا ہے تو وہ فراڈ کے زمرے میں آتا ہے, لیکن نہیں, یہ جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے نا, یہ بھی بڑا ایک فراڈ ہوتا ہے. تو آپ لوگ پھنستے بھی اس وجہ سے ہیں کہ اگلا کہتا ہے جی کچھ نہیں, ہم تھوڑا سا ڈاکیومنٹس کو ذرا سا چھیڑ چھاڑ کریں گے, باقی یو آر سیف. لیکن نہیں, یہ آپ کے لیے آگے جا کے مشکلات بن سکتی ہیں. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ بس اپنے لیے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برے وقت سے محفوظ رکھیں, کسی قسم میں کوئی ناگہانی آفت نہ آئے آپ کے. کی دعا مانگا کریں. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں, ابھی آپ کو پتا, کل میں رپورٹ کر رہا تھا کہ جاپان میں 7.1 شدت کا زلزلہ آیا, 10 کلومیٹر گہرائی تھی, ناگہانی آفت تھی نا. اسی طرح ہی لاہور کا علاقہ ہے باغبان پورا, جہاں پہ دیکھتے ہی دیکھتے خوشیوں بھرا مومنٹ جو تھا وہ ماتم میں بدل گیا. باغبان پورا کی محمدین کالونی میں سالگرہ کی تقریب میں کیا ہوا کہ 3 منزلہ مکان کی چھت گر گئی. ڈیورنگ دا سالگرہ کی تقریب 3 منزلہ مکان کی چھت گری اور پولیس کے مطابق ملبے سے 6 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں. ظاہر ہے ابھی 6 افراد فیملی ممبر سارے. ریسکیو ٹیم نے ملبے تلے دبے 10 افراد کو نکال لیا تھا. لاشیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. چلیں, تو ہمارے نمائندے حسن حفیظ ہمارے ساتھ ہیں. پہلے تو ذرا خیریت بھی جاننا چاہیں گے, جو زخمی ہیں خاص طور پہ ان کا بتائیے گا. ڈیتھ ٹول ابھی تک کیا سامنے ہے حسن؟ صدف, یہ افسوسناک واقعہ لاہور کا علاقہ ہے باغبان پورا. یہ یہاں پہ پیش آیا اور اس علاقے میں ایک گھر تھا جو کہ 10 بائی 10 بتایا جا رہا ہے کہ ایک کمرہ تھا اتنی پیمائش کا, اور اس کے اوپر ایک اور کمرہ تھا, اور اس کے اوپر ایک اور کمرہ تھا. یعنی 2 کمرے اوپر تھے, اور اس کے اوپر جو ٹی آر گارڈر کی تینوں چھتیں ٹی آر گارڈر کی تھی, اور تینوں چھتوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی یا اتنا وزن برداشت کرنے کی اس میں چیزیں صلاحیتیں نہیں تھیں. تو اس صورتحال کو پیش نظر کہ جیسی بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور ان کی چھت جو ہے وہ لیک ہو رہی تھی, تو چھت لیکیج سے بچنے کے لیے انہوں نے سب سے اوپر والی چھت پہ مزید مٹی ڈالی تاکہ لیکیج سے بچا جا سکے. اچھا, وہ لیکیج تو رک گئی, لیکن جو اس کی کیپیسٹی تھی ٹی آر گارڈر کی جتنی وزن برداشت کرنے کی, وہ اس سے زیادہ وزن ہو گیا, اور وہ چھت جو ہے وہ تینوں زمین بوس ہو گئیں. اور سب سے نیچے والے روم میں غالباً بتایا جا رہا ہے کہ سیلیبریشن کی جا رہی تھی سالگرہ کی بچی کی, اور وہاں پر ایک اس موقع پہ کیونکہ لوگ تھے, بچے تھے, خواتین تھی وہاں پر, تو اس دوران چھت زمین بوس ہوئی, اور جس کے بعد جو ہے وہ تمام افراد ملبے تلے دب گئے. یہ افسوسناک واقعہ رات 10 بجے کے قریب پیش آیا گزشتہ رات, اور پوری رات سے ریسکیو آپریشن جاری رہا. اب تک 5 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں, اور جو نکالی گئی ہیں, جو موقع پر ہی لاشیں نکالی گئی ہیں, لیکن 2 خواتین ایسی تھیں جو کہ شدید زخمی حالت میں تھی, جن کو ہسپتال منتقل کیا گیا, لیکن وہ وہاں پر جانبر نہ ہو سکی, وہ بھی دم توڑ گئیں. ابھی تک کی ریسکیو انفارمیشن کے مطابق 7 افراد دم توڑ چکے ہیں. کہ لاہور میں بڑے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. کبھی رائے بینڈ سے ہو رہا ہے, کبھی کانا سے ہو رہا ہے, اب باغبان پورا سے بھی ہو گیا ہے. کوئی اسکروٹنی نہیں کی جا رہی. ٹی آر گارڈر کی چھتیں ہیں اور کمزور دیواریں ہیں, کمزور چھتیں ہیں. اس کے حوالے سے کوئی ابھی محکمہ نہیں بنا, کوئی اس طرح کا کوئی اگر بنا ہے کوئی محکمہ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں سائم, یہ جو افسوسناک واقعات یکے بعد دیگرے پیش آ رہے ہیں, جس میں پہلے ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گری, اس کے بعد 2-3 اور واقعات اسی طرح کے چھتیں گرنے کے واقعات سامنے آئے, اور اب تیسرا, چوتھا, 5واں یہ ایک اور واقعہ زمین بوس ہوا, چھت زمین بوس ہوئی. دیکھیں ہر یہ جو ہاؤسنگ یا جو گھر ہیں گلی محلوں میں, یہ اتنے زیادہ وافر مقدار میں ہیں کہ ان پہ شاید حکومت یا ضلع انتظامیہ چیک اینڈ بیلنس کرنے میں مکمل طور پر ناکام اس لیے ہے کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے. عملہ اس وقت حرکت میں آتا ہے جب کوئی ہیپننگ ہوتی ہے, یا خدا نخواستہ جیسے آج ہیپننگ ہوئی ہے, انسیڈنٹ ہوا ہے,
تو پھر یہ حرکت میں آتے ہیں. روٹین میں تو اس طرح چل رہا ہے. یہ صرف ہربنس پورہ یا باغبان پورہ کا علاقہ ہی نہیں بلکہ پورے لاہور میں, اندرون لاہور شہر میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر اس سے بھی خطرناک عمارتیں ہیں, اور انہوں نے 5-5 4-4 منزلہ عمارتیں بنائی ہوئی ہیں, اور سب سے اوپر والی منزل پر جو ہے وہ کبوتروں کے جو پنجرے ہیں وہ بھی لگائے ہوئے ہیں. تو اس سے بھی زیادہ خطرناک مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن اس کا حکومت کی طرف سے کئی دفعہ ان کو کئی لوگوں کو کہا بھی گیا کہ آپ یہ گھر خالی کر دیں, یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. حسن بہت شکریہ آپ کا. اور ظاہر ہے ایک حکومت کی طرف سے بار بار کہا بھی جاتا ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ باقاعدہ ایک سروے اس حوالے سے کر لیا جائے. اچھا جی, اب جو میں آپ کو ہم سٹوری بتانے جا رہے ہیں, جو خبر رپورٹ کرنے جا رہے ہیں, اس پہ ہنسے کا کوئی نہیں. یہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں گا, میں ہنسوں گا آپ ہنسیں گے, کوئی ہنسے گا نہیں, سیریس بات ہے. اور اگر آپ لوگوں کو ہنسی آئی تو آپ لوگ پلیز کنٹرول کر لیجیے گا. قانون بنانے والے ہی جناب قانون کی دھجیاں اڑاتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اگر میں اور آپ کبھی زندگی میں کراچی میں بائک پہ نکلیں گے اور ہم شارع فیصل پر جائیں گے تو ہمیں, اور اگر ہمارے پاس ہیلمٹ نہیں ہوگا, ہمیں فوراً چلان آ جائے گا, دستی, اور ایسے چلان آتا ہے اگلے دن ہی آپ کے پاس چلان آ جاتا ہے. لیکن کراچی میں رکن قومی اسمبلی نبیل گبول کی ہیلمٹ پہنے بغیر موٹر سائیکل چلانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی جا رہی ہے. نبیل گبول نہ صرف ہیلمٹ پہنے بغیر موٹر سائیکل چلا رہے ہیں بلکہ ریگل چوک پر غلط یو ٹرن لیتے ہوئے رکشے سے ٹکراتے بھی بچے, اور سونے پہ سہاگا. ٹریفک پولیس اہلکار نے روک کر چلان کرنے کے بجائے ان کو سلوٹ کیا. یہ کیا بات ہے, مطلب آپ یہ دیکھیں, اور اس کو پروجیکٹ بھی کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے ان کو پتہ ہے, مجھے ان کی ہنسی دیکھ کے اندازہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ویڈیو بن رہی ہے, اور اس طرح کی ویڈیو وائرل. کیا کوئی سٹنٹ تھا, کیا کوئی چیلنج تھا, کیا کرنا؟ سیاسی کارکن تو رول ماڈل ہوتے ہیں نا اب پورے معاشرے کے لیے. ادھر آپ کو دکھاتے ہیں, یہ ویڈیو دیکھیے. کہیں دل کا جام نہ چھلکے, دل کا جام کہیں نہ چھلکے, گاڑی کو چلانا بابو, گاڑی کو چلانا بابو, ذرا ہلکے 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 ہوتا تو اس کی پڑ ہو جاتی, اور ہیلمٹ نہ پہنے پہ ماں سلیوٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے مرتضی وہاب صاحب کو بھی ہم نے دیکھا تھا بغیر ہیلمٹ کے وہ چلاتے. ہمارے ساتھ نادر گبول صاحب موجود ہیں, اسپوکس پرسن ہیں پی 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 کے. نادر, آپ نے دیکھی ہے یہ ویڈیو, اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بائک بھی میرے خیال سے 150 تھی یہ, تو بغیر ہیلمٹ کے چلا رہے ہیں اور یو ٹرن غلط لیا جا رہا ہے, اوپر سے سلوٹ بھی مار رہے ہیں ان کو ٹریفک پولیس اہلکار. کیا ہوا؟ جی دیکھیں, بنیادی طور پہ تو بالکل ہیلمٹ سب کو پہننا چاہیے, اور صرف قانون میں ہے اس لیے نہیں, اپنی سیفٹی کے لیے بھی پہننا چاہیے. اور بالکل میرے والد صاحب جو ہے ان کو بھی ہیلمٹ پہننا چاہیے تھا. مگر یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو تقریباً 2.5 سال پرانی ہے, جب 2024 کے الیکشنز نہیں بھی ہوئے تھے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, اور اس وقت ای چالان سسٹم بھی متعارف نہیں کرایا تھا, اور یہ میرے والد صاحب کی بائک بھی نہیں ہے. میرے والد صاحب گزر رہے تھے تو ان کو کوئی لیاری کا ورکر ملا جنہوں نے نئی بائک خریدی تھی, تو وہ اپنی بائک دکھا رہا تھا میرے والد صاحب کو کہ سر دیکھیں میں نے نئی بائک لی ہے. تو اسی وقت آن دا اسپاٹ کہتے ہیں نا کہ بس موقع بن گیا, میرے والد صاحب نے کہا چلو میں چلاتا ہوں آپ کی بائک. تو اس طرح کا ایک لائٹ ہارٹڈ مومنٹ تھا بٹوین پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو اینڈ ہز ورکر. تھا نادر, بٹ رول ماڈل بننا چاہیے نا, ایگزامپل بننا چاہیے. اور آپ لوگ تو قانون سازی کرتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ اب اس پر بڑی سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے کہ ہیلمٹ پہننا ہے, بٹ یہ تو جب سے کئی عرصے سے یہی قانون ہے, انسپوکن رولز ہیں کہ جب آپ نے بائک چلانی ہے تو فار یور سیفٹی آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے. اور جب آپ کا ووٹر دیکھے گا جی ہمارا لیڈر ایسے جا رہا ہے, تو پھر اسے وہ کیوں ہیلمٹ پہنے گا پھر؟ نہیں, آپ بالکل درست فرما رہی نا. میں نے ابتدا میں یہی بولا تھا کہ ہر کسی کے لیے قانون برابر ہے اور ہیلمٹ ان کو پہننا چاہیے تھا, مگر ان کی بائک بھی نہیں تھی تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ہیلمٹ بھی نہیں تھا. اور یہ 2.5 سال پرانی ویڈیو ہے, اور اس وقت ای چالان سسٹم بھی نہیں تھا. اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹریفک کا جو اہلکار ہے وہ اس کے پیچھے جتنی بھی بائکس نظر آ رہی ہیں کسی نے بھی ہیلمٹ نہیں پہنا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہیلمٹ باقیوں نے بھی نہیں پہنا, پبلک میں بھی نہیں پہنا, تو ان کو مرغا بنا دیا یا ان کو آپ نے روکا یا ان کا چالان ہو رہا ہے. پیچھے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کوئی درجنوں کے حساب سے بائکرز اور پبلک کے نظر آ رہے ہیں, کسی نے بھی ہیلمٹ نہیں پہنا, جو کہ غلط بات ہے. بٹ یہ تو نہیں ہے نا کہ میرے والد صاحب کو چھوڑ دیا باقی سب کو مرغا بنا کے دیوار کیوں. میں آپ کو بتاتا ہوں نادر, یہ تو چلیں ویڈیو پرانی ہے نا, میئر صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے سول اسمبلی پہنچے تھے اسکوٹی کے اوپر وداؤٹ ہیلمٹ. تو بات پھر وہ یہ کہ جب لیڈران کو ایسے دیکھیں گے قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے, تو پھر نوجوان جو ہیں, جو یوتھ ہے, وہ کیسے؟ آپ درست فرما رہے ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, قانون سب کے لیے برابر ہے. بٹ اگین یہ میرے والد صاحب کی نہ بائک ہے نہ ان کے پاس اس وقت ہیلمٹ موجود تھا. ایک ورکر گزر رہا تھا لیاری کا, اس نے نئی بائک خریدی تھی,
उसने मेरे वाले साहब को पहचान लिया, बोला सर देखिए मैंने नई बाइक खरीदी है, तो उसके लिए वर्कर की खुशी के लिए मतलब उसने शायद ऑफर किया कि सर आप ट्राई करें। तो उस वक्त भी हालांकि हो सकता है मेरे वाले साहब मना भी कर सकते थे कि भाई आप नहीं, मैं आपकी बाइक नहीं चलाना चाहता हूँ, पर उसका दिल रखने के लिए बाइक चला ली। बट ये ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि उनके पास हेलमेट नहीं था। हेलमेट सबको पहनना चाहिए और इसमें कोई दोहरा राय है ही नहीं। और अभी तो स्पेशली ई चालान अब आ गया है पिछले 1 साल से, तो अब तो इसलिए कानून का नंबर प्लेट भी तलाक लगानी नहीं चाहिए। होगा, क्या दोबारा रिपीट करें कानून please? का तलाक नहीं होगा फिर चालान वगैरह? नहीं देखिए, अब ये 2.5 साल पुरानी वीडियो है। अगर किसी को बिल्कुल पुलिस वालों को इस पे नोटिस लेना है तो हम चालान भी देने को तैयार है। मेरे वाले साहब को अगर कोई चालान रिसीव होता है तो वो पे करेंगे, खुद जाके पे करेंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे। और अगेन किसी को अगर नोटिस लेना है इस बात पे ज़रूर कानून सबके ऊपर नाफिज होना चाहिए। इस पे हम कोई राय फरार तो इख्तियार करने की कोशिश नहीं कर रहे। बट आई डोंट थिंक इतना बड़ा मसला है। मरियम नवाज जो प्रोटोकॉल लेके कश्मीर में घूम रही है 25-30 गाड़ियों का, जहाँ पे पेट्रोल डेली आवाम के लिए महंगा हो रहा है, आई थिंक वो ज्यादा बड़ा इशू है। ठीक है आप भी क्या, आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा बड़ा इशू है कि पेट्रोलियम की मसनूआत तकरीबन 400 के करीब दोबारा से गिरा रही है? लेकिन ज़ाहिर है ये इशू आपसे रिलेटेड था तो सही, ठीक है। और हम ये चेक भी करवा देते हैं वीडियो पुरानी है कि नहीं है नादिर, ये हम जरा चेक भी करवा देते हैं। वीडियो तो 100% पुरानी है, ये आप वेरीफाई भी कर लें, इसकी फोरेंसिक करवा लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू नादिर, बहुत शुक्रिया। वीडियो ये 2.5-3 साल पुरानी। ठीक है, हम छोटे से ब्रेक पे हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। Welcome back to बाखबर सवेरा जनाब। गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी who've just joined in and tuned in। जनाब आपको ज़रा ईरान अमेरिका राउंड अप दे देते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। अमेरिकी अफवाज ने, आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के हमले ज़रा कुछ बंद हुए हुए थे लास्ट थर्सडे फ्राइडे, हाँ ओवर द वीकेंड बंद रहे। उसके बाद फिर हल्की फुल्की मौसीकी फिर दोबारा मंडे आ गया। हाँ मंडे को स्टॉक एक्सचेंज पे रद्दोबदल होने होते हैं तो बयानात और हमले बहुत असरअंदाज होते हैं। तो अमेरिकी फौज ने रात गए ईरान में पासदारान इनकलाब के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में फौजी कमान मराकज़ थे, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात थीं, साहिली निगरानी के निज़ाम और बहरी तनसीब को निशाना बनाया गया। फिर अमेरिकी हुकाम ने यह बताया कि ये कार्रवाई ईरान की जानिब से एक रोज़ कबल अमेरिकी फौजी अड्डों पर मुबैना मिसाइल हमलों के जवाब में की गई। मतलब वो जो एक दिन पहले जो कार्रवाई करता है ईरान, उसका 2 दिन बाद अमेरिका को जो याद आता है फिर उसको जवाब देते हैं, फिर ईरान दोबारा जवाब देता है। ये इस तरह से चल ही जा रहा है। अच्छा जी, इराक से सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों और सऊदी अरब की अमेरिका के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई के बाद अब सूरत हाल संगीन हो गई है। सदर ट्रम्प कहते हैं कि उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। तो ज़ाहिर है ये जो खलीजी ममालिक पर हमले होते हैं इसे अमेरिकी अड्डों पर होते हैं। अच्छा, फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी से बात करते हुए कहा कि उर्दन में अमेरिकी फ़ौज पर अचानक हमला किया गया। डोंट टेल मी कि वो अलर्ट नहीं थे। ये अचानक हमला अमेरिकियों पर इस सिनेरियो में किसी के पर हमला इस सिचुएशन में अचानक नहीं हो सकता। यस। अच्छा, फोर्सेस के पास मिसाइल गिराने के लिए सिर्फ चंद मिनट थे, अब अमेरिका उसका भरपूर जवाब देगा, एक और जवाब देगा। सहाफ़ी ने बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक में ईरानी प्रॉक्सीज को दुनिया के लिए नासूर करार दिया है। अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात से पहले फॉक्स न्यूज़ को फ़ोन पर बताया कि नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाना चाहते हैं। वेट अ मिनट, अच्छा, नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को जंग में फंसाना चाहते हैं। इससे पहले क्या कह रहे थे कि मैं 2 मिनट होंगे लगेंगे इसराइल इस जंग में आ जाएगा। तो नहीं, वैसे डोनाल्ड ट्रंप क्या कोई स्पून फीडिंग करते हैं या अभी वो कोई क्या है, वो पाउडर मिल्क पीते हैं, वो बच्चे हैं छोटे, रोटी हाँ, को वो चोची फंसा बोलते हैं देंगे, कि वो फंस जाएंगे, नेतन्याहू मतलब कहेगा ऐसे तो कैसे होगा? अमेरिकी सदर है वो, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर गॉड सेक। वो यूनाइटेड स्टेट एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, वो ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, मुझे फंसाना चाह रहा है कोई आके। इराक का बता देते हैं आपको जनाब। इराक के सूबे दयाली में अमेरिकी हमले में पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के 4 अहलकार मारे गए और चारों अहलकार अरबैन ज़ायरीन की सिक्योरिटी पर मामूर थे। और एसोसिएटेड प्रेस ने यह दावा किया है कि अमेरिका और सऊदी अरब के हमले में 6 ईरानी मुशीर भी जान से गए। अमेरिका और सऊदी अरब के इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमलों में मजमूई तौर पर 20 अफराद मारे गए। अच्छा, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का भी बता देते हैं, उनका कहना है कि पासदारान इनकलाब के पास जहाज़ों के रास्ते तय करने का इख्तियार नहीं है। आबना हरमज़ बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह है और अमेरिकी फ़ौज की मामले से तिजारती जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमद-ओ-रफ़्त जारी है। उन्होंने मई का जिक्र किया कि मई से लेकर अब तक 1050 करोड़ बैरल खाम तेल महफूज तरीके से आबनाए हरमज़ से निकल गए हैं। मैं तो खैर से डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पे बड़ा हैरान हूँ जिन्होंने फॉक्स न्यूज़ को कहा है कि नेतन्याहू मुझे फंसाना चाहता है। तो भाई एक फ़ोन करें, डांट मिला दे,
مطلب اس کے لیے انٹرویو میں بھائی ان کے آپسی ذاتی ریلیشن شپ کے اوپر جو ہے وہ ملکوں کی معیشتیں سفر کر رہی ہیں, ان کی لڑائیوں کے اوپر اور ان کی بول چال کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں, لوگ شہید ہو رہے ہیں. مجھے لگتا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بھی ایڈوائزر ہیں جو انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ سر یہ سوال ہو سکتا ہے تو آپ اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں, وہ گھوم پھر کے وہ اسکرپٹ جو ہے وہ تھوڑا بہت آگے پیچھے اس میں چینجز کر کے وہ اسکرپٹ ہر دوسرے دن چپکا دیتے ہیں, اور اوپر سے پیٹ ہیگسیت جیسے لوگوں کو جب بنا دیں گے وزیر جنگ, اور جب وزیر جو وزارت دفاع کی اس کو جب چینج کر کے جنگ کی وزارت بنا دیا جائے گا تو پھر یہی ہوگا, پھر آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ آپ ہر بات کا جواب میزائل مار کے دیں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار صاحب سب سے پہلے میں یہیں سے شروع کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بات مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی اور بہت مشکل ہے بات ہضم کرنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ فاکس نیوز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو ان کو پھنسانا چاہتا ہے کس بات پہ کہ امریکہ ایران پر حملے کیے جائے نہ روکے. تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ تو کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ میں 2 منٹ نہیں لگیں گے, اسرائیل آ جائے گا اور میری مدد کرے گا ایران پہ حملوں کے لیے. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کو کھری کھری سناتے تھے, گالم گلوچ بھی کرتے تھے. چل کیا رہا ہے سر ان کا ڈائنامک؟ جی تھینک یو سائمن صدف. آئی تھنک پہلے بھی بات ہوتی تھی کہ جو ٹرائنگل ہے لڑائی کی ساری انسٹیبل تینوں کارنر, ایک میں نیتن یاہو ہے کارنر میں, ایک میں ٹرمپ صاحب ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا یو کانٹ میک ہیڈ اینڈ ٹیل آؤٹ آف اٹ, اور ایک پھر ایران والی سائڈ پہ IRGC بھی ہے, اور پھر نیچے اینٹیز ہیں. اور اس میں آپ کچھ آپ کہہ لیں کہ گلف ممالک ہیں, دین یو ہیو اس طرح بھی ایک نئی آرگنائزیشن سامنے آئی حشد الشعبی ہے عراق میں جو کتاب حزب اللہ کی برانچ ہے, پھر اس طریقے سے حزب اللہ ان لیبنان اور ہوتیز ہیں. تو یہ کافی سارا مطلب سٹرکچر جو ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, اور یہ پہلے ہی بات ہوئی تھی کہ کہیں سے بھی جو ہے ہاسٹیلٹیز ٹریگر ہو سکتی ہیں. ابھی کیسپین سی میں بھی ایک اٹیک ہوا ہے 2-3 دن پہلے بائی یوکرینینز الیجڈلی اگینسٹ شپ جو رشیا سے آ رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو ہے ریجنل وار کی طرف چیزیں چلیں گی. انفارچونیٹلی 2 ہی سینیریوز ہم ڈسکس کرتے رہے کہ اگر تو ان کی عقل پرویل کرتی, سینٹی پرویل کرتی, جو کہ نہیں ہے, تو شاید جو چیزیں امن کی طرف جاتی. ابھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک پورا زور لگائیں گی یہ جو تمام متحارب گروپ ہیں, اور then they are probably trying to find a solution through military power which is very very unfortunate. اور اس میں ریجن میں ابھی لڑائی پھیلنے کے چانسز ہیں, جس طرح بھی آپ دیکھا ہے جو امریکہ اور سعودی عربیہ نے حملہ کیا عراق میں حشد الشعبی کی پوزیشن پہ, that was all across Iraq because انہوں نے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایران سعودی عربیہ کی آئل ریفائنری پہ حملہ کیا which was I think unwarranted. بیچ میں پراکسیز بھی ہیں اور ملٹری پاور کا یوز ہے, اور خطے میں بہت زیادہ نقصان ہوگا. آئی تھاٹ کہ شاید جہاں پہ ہم پہنچ گئے تھے اسلام آباد ڈیکلریشن میں یا سوئٹزرلینڈ میں, اس سے چیزیں امن کی طرف جانی چاہیے تھی, لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹرز ہیں یہ اس کو دوسری طرف لے گئے. لیکن وقار صاحب یہ انٹینشنل ہے, اتنے محنت سے یہاں تک پہنچے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمپلیکیشن سوٹ کرتا ہے, یہ جنگ کی کنٹینیوٹی سوٹ کرتی ہے, خاص طور پہ میں امریکہ کی بات کروں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق سے سعودی عرب پر بھی حملے ہو رہے ہیں, تو یہ معاملہ بٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کافی کمپلیکیشن کے اس میں آتی جا رہی ہے, مزید اس میں کنٹریز ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. I think اس میں دیکھیں یہ وار ٹائم جو ہے اٹس ویری ویری کمپلیکیٹڈ, کیونکہ بیچ میں مڈ کورس کریکشن جو پاورز کرتی ہیں. اٹس ناٹ اونلی ٹرمپ صاحب, آئی ایم شیور ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ایڈوائز ہے, ایک کیلکولیشن ہے. دوسری سائڈ پہ IRGC کی اپنی کیلکولیشن ہے, دے تھنک کہ جی ہم ملیٹریلی ان کو کاؤ ڈاؤن کر لیں گے. لیکن میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اس میں میرے خیال میں ایک تو IRGC کی بھی ایفرٹ ہے کہ اس کو نا ایک سیکٹیرین ٹون دی جائے. دیکھیں عراق کو انوالو کرنا, ہوتیز کو سعودی عربیہ پہ, تو وہ پرابلی انفارچونیٹلی وانٹ اے شیعہ سنی کانفلکٹ جو بہت زیادہ انفارچونیٹ ہوگا, اور اس میں بہت زیادہ انگزائٹی ہوگی تمام ممالک میں. خدا نخواستہ کل پاکستان کو ڈریگ کیا جاتا ہے اس میں وار میں, تو آپ خود سوچیں بھی کیا سچویشن ہوگی. لیکن لانگ رن میں پھر ان کا نقصان زیادہ ہوگا, بیکاز ابھی جب سید علی خامنہئی شہید کا آخری رسومات ہوئی تھی تو ایران بڑا ہائی پوزیشن پہ تھا. یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ مورلی ملیٹریلی بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ کنٹینیو کرتے, پھر شپس پہ اٹیک ہو گئے. تو یہ آئی تھنک ایک تو موقع بیچ میں نکل گیا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نو اتنے لوگوں نے ایڈوائز کیا, ریسٹرینٹ بھی رہا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ گریجولی ایران از ناؤ لوزنگ جو انٹرنیشنل اسپیس تھی, ڈسپائٹ کہ ٹرمپ صاحب کو کافی کچھ کہا جا رہا ہے اور جو وار مونگرز ہیں, لیکن ایران کی جو ایک مورل پوزیشن تھی اس میں آہستہ آہستہ ڈینٹ آ رہا ہے کہ آپ کی طرف بھی ایسے ٹریگر ہیپی لوگ ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈیسیژن نہیں لینے دے رہی IRGC, اور اگر یہ اس طریقے سے پھیلاتے اس میں بہت زیادہ نقصان ہے ان کا ایران کا, بیکاز ہوتی جو ہے ان کو بھی نبڑا جائے گا اگر وہ زیادہ شرارت کرتے ہیں.
बिकॉज एक ही अभी स्टेट ऑफ जो बाबुल मंदब रह गया जहाँ से ऑयल एंड गैस पाकिस्तान का भी वहीं से आ रहा है। तो आप खुद सोचें अगर ये हालत है तो अगर ये बंद होता है तो क्या कितना नुकसान होगा। तो आपके इंटरेस्ट पे जब कदगन लगेगी तो फिर आप रिटेलिएट करेंगे। इस तरीके से अरब ममालिक बाय एंड लार्ज अभी सफारा होना शुरू हो गए हैं अगेंस्ट ईरान, व्हिच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अभी भी एक चांस है कि आप दें, जिस तरह अभी बात हुई थी जी कि पॉज जब आया था और मुज़ाकरात की तरफ जाएं, बिकॉज अल्टीमेटली आपने जाना है। और शायद फिर ईरान में ज़्यादा देखें, जो बेल्ट है अलॉन्ग द कोस्ट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, ब्रिजेस हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क है, पोर्ट्स हैं, कमर्शियल एयरलाइंस अभी तकरीबन शट डाउन है इस इलाके में। तो ये आई थिंक दे हैव टू फाइनली डिसाइड कि कितना एक आप स्ट्रेच कर सकते हैं। एंड सर जो भी आप बात कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा और ममालिक शामिल हुए जा रहे हैं इस जंग के अंदर, दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इनिशियली डिडंट वांट। इसीलिए हम कन्विंस करते रहे सऊदी को भी, इसीलिए हम बाकी सब जो खत्ते के ममालिक हैं उनके साथ भी हम उनको तहम्मुल का मुजाहरा करने पे कन्विंस करते रहे। बट अभी 2-3 दिन पहले तक तो मफाहमत की बातें हो रही थी, मफाहमत की हवा एक दफ़ा फिर से चली थी। कतर बड़ा एक्टिव है इस दफ़ा सालिसी के लिए। तो आपको लगता है कि अब वो जो मफाहमत थी वो फिर दोबारा से फेड अवे हो गई है, अब ये जंग ही चलेगी? और आपको लगता है कि अभी जंग ही मतलब ये मिज़ल्स का सिलसिला या स्ट्राइक का सिलसिला चलेगा? अब आप मफाहमत दूर दूर तक कहीं देख रहे हैं? ये देखिए अभी होता है ना जिस तरह 2020 मैच में होता है कि किस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई फील कि अभी जो है ऑस्टिलिटीज एक्सपैंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पीस के चांसेस कम है। ये नहीं है कि नहीं इसको मौका दिया। अभी देखिए कुवैत is now getting into some defense agreement with Pakistan. क्या वजह है? Yes. Because they also feel vulnerable कि शायद अमेरिका प्रोटेक्शन नहीं दे सके, पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट है। सेम इज आई थिंक इट्स ऑल एक्चुअली बिहेवियर होता है जो एक्टर्स हैं लड़ाई में, जो 3 स्पेशली बड़े एक्टर्स हैं, ट्रम्प साहब, IRGC और नेतन्याहू के, वो लेट्स से क्या सोच रहे हैं। अमेरिका चाहेगा कि वॉर को बड़े हाई नोट पे खत्म करे, हमें सक्सेस हुई, वी वर सुपर पावर, हमने ये कर दिया वो कर दिया। ईरान चाहेगा कि वो रिस्टोर करे जो डिटरेंस है। अभी आपने देखा कि ओमान के साथ भी बातचीत चल रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पैसेज को कोई डिवाइड करके दरमियाना रास्ता निकाला जाए, वो भी रिफ्यूज कर दिए। तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई डोंट नो टाइम आई फील कि IRGC जो है ना वो तो वही गेम कर रहे हैं जो इजराइल चाहता है। मतलब अगर रीजनल वॉर हो जाए, इसमें खुदा न खास्ता सेक्टेरियन वॉर हो जाए, खत्ते की तबाही, तो क्या लेट्स से फाइनली क्या निकलेगा। एक ऑप्शन थी कि आप इंटीग्रेट हो जाते सिस्टम में, GCC के साथ पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट मिल के आप सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को चलाते हैं। और एक ऑप्शन है कि आप बस मरने मारने पे वो चल रहे हैं। बाकी देखें अमेरिका इजराइल भी पीछे हट जाएगी एक स्टेज पे अगर ये रीजनल सेक्टेरियन वॉर होती है, फिर तमाशा देखेंगे लोग। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब आप तो डैमेज कंट्रोल की अगर हम बात करें, मैं ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आपने कहा कि उन्हें जो एक बड़ी सपोर्ट मिली हुई थी, ख़ासतौर पे एक मॉरल सपोर्ट उन्हें मिली हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे हो रही है। आपके ख्याल में उन्होंने उससे फ़ायदा उस तरह से नहीं उठाया जैसे उठाना चाहिए था। अब ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? आई थिंक स्टिल देखिए ईरान के अंदर भी एक बड़ी सीरियस डिवीजन हो गई है। अभी आप देखा कि प्रेसिडेंट पेजेश्कियान का एड्रेस जो था उसको सेंसर किया गया। फिर जो है जो एफर्ट की है अब्बास अरागची साहब ने, कलिबोफ साहब ने, फिर आप देखेंगे हार्डलाइन स्टेटमेंट्स आती हैं। ये IRGC पर पुश करता है। कुछ ये भी खबरें हैं कि उनको हरास किया गया पॉलिटिकल लीडरशिप को, बिकॉज मिलिट्री पावर इज विद IRGC। और सुप्रीम लीडर का भी जो नए आए हैं, मुझे कोई इतना इफेक्टिव रोल नजर नहीं आ रहा, डिस्पाइट के क्लेम किया जाता है कि ही इज द वन हु इज गिविंग डायरेक्शन। तो मेरे ख्याल में अभी भी साल्वेज की जा सकती है। आप कम से कम बड़ा होकर सोचे कि खित्ते का कितना फायदा है रीजन। अभी देखें जो जनाजा था या आखिरी सुमात थी उसमें कतर से डेलीगेशन गया, सऊदी अरेबिया से गया, पाकिस्तान का तो सबसे पावरफुल डेथ। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ सॉलिडेरिटी। और फिर देखिए लड़ाई में फिर एक टाइम पे आपने कैलकुलेट करना है जी कि इनफ इज इनफ, अभी लेट्स गो टू। नहीं तो वो क्या करें, क्या वो हथियार डाल दें, क्या वो खुद से ऑफर करें कि जी हमें सब कुछ एक्सेप्टेबल है, क्या कर सकते हैं? नहीं इस तरह नहीं। देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे खड़ी थी चीजें, वो बड़ा पैरिटी पे खत्म हो रहा था। लेकिन अभी शायद जो है अमेरिकन चाहेंगे फिर इनको बिल्कुल बेंड करें। सो इट मीन्स के नाउ एक बड़ा राउंड होगा मिलिट्री पावर का, और फिर उसके बाद डिसाइड होगा जो भी स्विंग कर सकता है लेट्स से अपनी तरफ। लेकिन I foresee के ईरान के अगेंस्ट फोर्सेस ज्यादा एरे हो जाएंगी। मेरी अपनी कैलकुलेशन का ज्यादा नुकसान होगा, मे भी इनको ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग दे शुड सरेंडर, और कोई चाहता भी नहीं है कि ईरान खुदा न खास्ता झुक जाए। लेकिन जहाँ पे चीजें हैं वहां से आई थिंक अगर कोई रास्ता निकल आए पीस का तो वो अभी भी बेहतर है। लॉन्ग टर्म में आई थिंक उनका ज्यादा नुकसान होगा, और उसमें फिर इस्लामिक वर्ल्ड का नुकसान है, मिडिल ईस्ट का है,
आई वुड से इवन बाकी अरब ममालिक है, पाकिस्तान, सबको और नुकसान। यही इसराइल का एजेंडा था सर, ग्रेटर इसराइल, और यही इसराइल चाहता था डे वन से कि सब इस्लामी ममालिक आपस में लड़ें और वो अपना एजेंडा अचीव करें। बट मैं जानना बस आपसे छोटी सी बात अभी चाह रहा हूँ कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्या बनेगा, ये इतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले वक्तों में। अब आपको लग रहा है कि इन द डेज टू कम, नॉट इवन वीक्स, इन द डेज टू कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अपनी इंपॉर्टेंस लूज़ किए जा रही है और अब ऑल्टरनेट रूट्स के ऊपर लोग ममालिक जो हैं वो तवज्जो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें लोग तो करेंगे इसमें जो है एक तो जो रेड सी है ऑलरेडी आई थिंक 70% ऑफ सऊदी ऑयल वहां से फ्लो कर रहा था। आई थिंक कतर और कुवैत ने भी कोई अरेंजमेंट किया हुआ था। फिर बात हो रही है कि बहुत बड़ी कनाल भी बनाना चाहते हैं ताकि इवन शिप्स मूव, लेकिन दैट इज लॉन्ग टर्म, लेकिन पाइपलाइन डेफिनेटली। और फिर ये है कि आई थिंक जो गल्फ में नया सिक्योरिटी बनेगा स्ट्रक्चर, उसमें प्रोटेक्शन ऑफ कतर, कुवैत, जो छोटी रास्ते हैं, यूएई, ये फिर इसके अंदर एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म बन जाएगा, एक डिटरेंस क्रिएट हो, तो वो एवरीथिंग देन गोज अगेंस्ट यू नो लेट्स से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रहेगी। बिकॉज देखें अल्टीमेटली जो अंदर ममालिक हैं स्टेट के वेस्ट में, वो सारे ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग है, ईरान का अपना बल्क वहीं से जाता है। और इस वो अनफॉर्चुनेट कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक गल्फ है जिसको हम वैसे ब्रिज नहीं कर सके, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बट ग्रेजुअली लोग ऑल्टरनेट ढूंढेंगे। फिर स्टोरेज की बात, मसलन पाकिस्तान में बात हो रही है कि यहाँ स्ट्रेटेजिक स्टोरेज किया जाए सऊदी ऑयल एंड गैस का या बाकी ममालिक हैं, और यहाँ से फिर चोक होने की सूरत में सप्लाई जो है वो आगे भेजी जाए बाकी ममालिक। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव आई एम श्योर लोगों को देखने पड़ेंगे, लेकिन डेफिनेटली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वुड रिमेन इम्पोर्टेंट। बट वन हैज टू सी कि इसमें अगर म्यूचुअली सब फायदा उठा लें वो बेहतर है, बजाय लेट्स से कि हेजेमनी हो किसी की भी, चाहे अमेरिका है चाहे ईरान। ठीक है, थैंक यू सो मच वकार साहब। बहुत आगे बढ़ते हैं साइम, और जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आजकल हम देख रहे हैं कि इसकी बड़ी कमी हमें नज़र आ रही है। आज जनाब फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ये दिन मनाया जा रहा है। मकसद ये है कि जी आपके जो एक दूसरे अपने दोस्तों के साथ जो ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पे कौमों में, मज़ाहिब में, इसमें मोहब्बत और एहतराम का इश्तराक है। लेकिन मैं दोस्तों की बात करना चाहती हूँ। दोस्त आपके बड़ा काम आते हैं, चाहे खुशी का मौका हो चाहे गमी का मौका हो, लेकिन अब अलमिया यह है कि इस डिजिटल दौर में हमने वो जो पर्सन टू पर्सन कनेक्शन है ना, वी हैव लॉस्ट इट। अब हम कोशिश करते हैं जी एक रील भेज दी, एक मैसेज, समटाइम्स तो हम वो भी नहीं करते। इवन कि कोई रील भेजे तो हम उसका रिप्लाई भी देख लेते हैं, नहीं करते। इसी तरीके से टेक्स्ट मैसेज, कॉल पे हम सोचते हैं जी बाद में कर लेंगे, कॉल की ये सहूलत है। मुझे याद है जब डायल अप फ़ोन हुआ करते थे तो वो कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी और आपके पास कुछ और करने को नहीं था तो आप फौरी से फ़ोन भी अटेंड करते थे। अपने जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं वो एक एक करके खोए जा रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सब ज़िंदगी का पहला दोस्त क्या अभी तक आपके साथ राब्ते में है, तो बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं है। हमें याद भी नहीं होगा कि हमारा पहला दोस्त कौन था। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फ्रेंडशिप्स आज तक बरकरार रखी हुई हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। वो दोस्त जिसके साथ आप स्कूल में शरारतें करते थे, खेल कूद करते थे, अब दोस्त जो होता है वो आपका राजदार भी होता है, आप उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं अपनी चीज़ों को लेके। फिर उसके बाद आपके जहन में जो भी आता है, आपके जहन में कोई चीज़ चल रही है, आप उसको शेयर कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये आपकी बात जो है वो कहीं पर आगे। अच्छा, दोस्त वो होता है ना जो आपको जज ना करे, आपने कभी दिल की कोई बात बताई हो, वो कोई भी बात हो सकती है, कोई परेशानी भी हो सकती है, वो उसको आगे जी आप एज ए टूल, हथियार इस्तेमाल ना करें अगेंस्ट यू, बिकॉज आप उसके सामने वल्नरेबल होते हैं तो आप बहुत कुछ शेयर भी कर देते हैं। दोस्त, सच्ची दोस्ती तो वही होती है जो आपके मूड का भी जानता हो, जिसे पता आपका मिजाज कैसा है, इसके बावजूद भी वो आपकी बहुत सारी बातों को पेशेंटली बर्दाश्त भी करता है। लेकिन आजकल के वक्त में जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, जो बेस्टी है, वो है आप चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी के साथ जितनी गहरी हमारी दोस्ती होती जा रही है कि हम अपने दिल के राज, अपने जज्बात, अपने एहसासात सब कुछ चैट जीपीटी को बताते हैं और हम एआई से रहनुमाई लेते हैं। बल्कि बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो रात को जब तक एआई से, चैट जीपीटी से बात ना करें, उनको नींद नहीं आती। अच्छा, मैं यहाँ पे एक अवेयरनेस लोगों को देना चाहती हूँ। आजकल ओपरा विनफ्री जो है वो पॉडकास्ट कर रही हैं, तो उनके पॉडकास्ट बड़े इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक केस जो है उसको टेकअप उन्होंने किया, शी पिक्ड अप दैट टॉपिक। उसमें जी एआई चैटबॉट एक बच्चे से, 14 साल के बच्चे से बात कर रहा था। बाद में वो बच्चा जो है वो इस दुनिया में नहीं है, प्रोबेबली ही कमिटेड सुसाइड। तो वो बच्चा अपनी लाइफ के बारे में चैटबॉट से बात किया करता था। चैटबॉट जो है ना उसको बताने लगा था, आई एम योर एक्चुअल फ्रेंड, योर फैमिली मेम्बर, दे आर नॉट गुड।
تو وہ چیٹ بڑی خطرناک مجھے لگی. تو اے آئی پہ اتنا بھی ٹرسٹ نہیں اسی کرنا. طرح یہ آئے گا اپوکلپس جب بھی آئے گا نا, تو یہ تو ہمیں بہت سی اس کے اوپر ریسرچ بھی ہو چکی ہے, موویز بن چکی ہیں, کانسپریسی تھیوریز ہیں. وہ چیٹ بوٹ کہہ رہا ہے آئی ایم یور فیملی, دے آر ناٹ یور. آپ لوگوں کے لیے یہی مشورہ ہے کہ اپنا ڈیٹا سوچ سمجھ کے اے آئی میں ڈالا کریں, سوچ سمجھ کے پکچرز ڈالا کریں. ٹرینڈز جو ہیں ہفتے بعد گزر جاتے ہیں, لیکن آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اے آئی کی ڈیٹا بیس کے اندر سیو رہتا ہے اور بہت لمبے عرصے تک سیو رہتا ہے. لیکن خیر یہ دوستی والا جو موضوع ہے نا, میں اس سے خیر بڑا بیزار ہوں. تو میں because like I don't trust anybody at this point in my life. اور and I'm sure کہ میرے جیسے بہت سے لوگ ہوں گے. ایڈلٹ فرینڈشپ بڑی مشکل ہوتی ہے, لیکن آپ کے کوئی اسکول کے دوست, کوئی کالج کے دوست, ہاں وہ ابھی تک ہیں, وہ جن جن شہروں میں, جن جن ملکوں میں, وہ وہیں پہ ہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ دوستی کرنا اس عمر میں, اس لائف میں, اس اسٹیج میں اور مشکل ہے, کیونکہ آپ کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے کہ آپ سوشلائز کرو, آپ نئے لوگوں سے ملو, آپ نئی دوستیاں کریٹ کرو, اپنی ایفرٹس پٹ ان کرو, انویسٹ کرو ان کے اندر. نہیں, so you just prefer staying at home, watching Netflix and just chilling. مجھے لگتا تھا میری سوشل بیٹری جو ہے وہ بہت جلدی ڈاؤن جاتی ہے. آپ کے بارے میں تو مجھے ایسا, میری تو پچھلے 5-6 سال سے سوشل بیٹری ڈاؤن ہے, ڈرینڈ ہے, بلکہ مجھے تو انتہائی سوشل انزائٹی. اچھا چلے ہم اپنی باتیں کیا کریں, ہم ذرا جانتے ہیں پبلک کیا کہتی ہے دوستی کے بارے میں, اور کیا آپ وہ بھی سمجھتے ہیں جی کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اگر ہم اپنے سچے دوست کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کر لیں. تو ذرا دیکھتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. دوستی بہت ضروری ہے, دوست نہ ہو تو زندگی تو ادھوری ہے. دوست اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو چیزیں ہم مطلب ٹینشن ہوتی ہے نا, اب جب سٹریس میں ہوتے ہیں ہم, تو دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو جیسا کہ وہ کہتے نہیں کہ رونے کے لیے کوئی کندھا چاہیے, تو وہی ہے. دوست تو زندگی میں بہت ضروری ہیں. کوئی بھی کام ہوتا ہے تو انسان اکیلا اسے اس طریقے سے مینیج نہیں کر سکتا. اگر آپ کے ساتھ ایک ساتھی ہے آپ کا, تو آپ اس سے شیئر کریں گے, وہ میں بھی آپ کو اچھا مشورہ دے. میرے نزدیک تو دوستی کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے. اور دوست وہ ہے انسان کی زندگی میں جس کے ہوتے آپ کو کبھی کوئی ٹینشن یا دکھ یا پریشانی, کوئی تکلیف انسان کی زندگی میں رہتی نہیں ہے. زندگی میں دوست ہونا چاہیے, 1-2 ہونا چاہیے, وہ اچھے ہونا چاہیے, زیادہ دوست نہ بنائے. موبائل آنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. ہماری الحمدللہ بچپن تقریباً 12-14 سال ہو گئے ہماری دوستی کو, آج تک الحمدللہ برقرار ہے اور کبھی ختم نہیں ہو سکتی. مخلص دوست ہونے چاہیے آپ کے پاس, سب سے ضروری یہ ہے. دوستی ایک بہت پاکیزہ رشتہ ہے اور اس میں جو ٹرسٹ کا فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ دوستی میں سے ٹرسٹ نکال دیں تو پھر دوستی نہیں رہتی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایک ٹرسٹ وردی دوست ہے, ورنہ آج کل جس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, جو وقت چل رہا ہے, دوست کا گردہ نکال کے جا کے بیچ دیتا ہے, اس کو جوس پلا کے بے ہوش کر کے, دوست کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے, دوست کا بچہ اغوا کر کے لے جاتا ہے. تو یہ ہم آپ یا آپ سے کوئی بھاری قرضہ لیتا ہے اور پھر پلٹ کے وہ پیسے بھی نہیں دیتا. تو بس یہ تو بہت ہی ہوتا ہے. بہت سمارٹلی اپنے دوستوں کا انتخاب کیا کریں, اور کچھ دیکھیں, اگر آپ کوالٹی کو آپ پریفر کیا کریں رادر دین کوانٹٹی امپورٹنٹ نہیں ہے. میں تو ریلیشن شپ کی طرف گئی نہیں. اکثر بیشتر جو دوست ہوتے ہیں وہ کیا آپ کی کسی ریلیشن شپ سے تعلق بنا لیتے ہیں. ہاں جی, یہ بھی بڑا ہوتا ہے, یہی بڑا ہے. چلے یہ ہم یہاں پہ اچھی باتیں کریں. اچھا دوست اگر آپ کی زندگی میں ہے تو اس کی قدر کریں, اور پہلے خود اچھا دوست بنے تاکہ آپ کسی کے کام آ سکیں. بالکل جی. ناؤ موونگ فارورڈ, ہم آپ کو بتائیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں دوستی کی, ہم بات کر رہے ہیں شیئرڈ ویلیوز کی, ہم بات کر رہے ہیں سپورٹ کی, ٹرسٹ کی, تو جناب پاکستان فلسطینی طلباء کا دوسرا گھر ہے. جس طرح ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کا گھر ہوتا ہے نا, وہ ایک ہی گھر ہوتا ہے دونوں کے لیے. اسی طرح ہی پاکستان میں زیر تعلیم 38 فلسطینی طلباء نے BDS کی ڈگری مکمل کر لی پاکستان میں. اب یہ اپنی سرزمین پر فلسطینی بھائیوں کا علاج کریں گے الحمدللہ ماشاءاللہ. اس موقع پر فلسطینی طلباء اور طالبات کی جو خوشی تھی وہ دیدنی تھی. فلسطین کے سفیر ڈاکٹر زہیر محمد حمداللہ زید کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے فلسطینی طلباء کو اپنے بچوں کی طرح آغوش میں لیا. اور آپ سوچیں ان کا جذبہ, یہ نوجوان ڈاکٹرز اب غزہ کے زخمی اور بیمار عوام کی خدمت میں اہم کردار ادا کریں گے. فلسطینی طالب علم احمد عطا اللہ محمد جبر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے. مجھے یہ بات سن کر بڑی خوشی ہو رہی ہے ٹو بی آنیسٹ. یہاں سے ملنے والی محبت, شفقت, اپنائیت نے ہمیں کہتے ہیں نا ٹوٹنے نہیں دیا. ایسے وقت میں وہ کہتے ہیں جی پاکستان نے جس طرح ہمیں سپورٹ دی ہے یہ بڑی امیزنگ ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرے ملک کے لیے, میری کنٹری کے لیے, یہاں کے لوگوں کے لیے لوگ ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں. ہم میں 100 خامیاں ہوں گی, بہت ساری چیزوں میں ہم لیک کرتے ہوں گے, اتنے ہم پروفیشنل نہیں ہوں گے, مس مینجمنٹ ہوں گی, لیکن جب ہم ہاسپٹیلٹی کی بات کرتے ہیں نا پاکستانیوں کی, تو اس کی تعریف دنیا سے لوگ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جب فلسطینیوں کی بات ہو
تو ان کے دل میں ہمارے لیے خاص جگہ ہے, بہت ساری جگہ ہے ہمارے دل. بالکل ایسے ہی ہے, ہمارے بھائی ہیں اور یہ آپ کا گھر ہی ہے. یس, یہ آپ کا گھر ہے. ناؤ جناب موونگ فارورڈ, ہم نے آج موسم کی بات نہیں کی, موسم کی بات بھی کریں گے. موسم کی بات کرنا ضروری ہے کہ موسم ہو گیا ہے خطرناک, اور مانسون, پہلے لوگ مانسون پہ گانے بنتے تھے, شاعریاں ہوتی تھیں, ساون کہتے ہیں فلم میں ایسے جی سین ہوتے تھے کہ باقاعدہ جی وہ موسم کو ضرور بتایا جاتا تھا, ریلیٹ کرتے تھے لوگ اس سے. لیکن اب موسم اتنا مانسون کا لوگوں کے لیے خطرناک ہو گیا ہے کہ اب لوگ چھٹیاں پلان کرتے ہوئے کسی ایسے مقام پر جاتے ہوئے جہاں بارشیں ہو رہی ہوں ذرا ڈرتے ہیں, محتاط ہو جاتے ہیں, کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں بڑے حادثات ہوئے ہیں, اور اربن فلڈنگ, کلاؤڈ برسٹنگ, ایسے ہمارے سامنے گلیشیئر جو ہیں وہ گلوف, یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جو جان لیوا ثابت. آپ نے جو مانسون کے گانوں کی بات کی, میں ذرا پہلے ریسرچ کر لوں کہ مانسون کو ساون کہتے تھے, تو میں آپ کو ساون کے گانے بتانا چاہوں گا بریک کے بعد. آ کے ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اچھا, بریک پر ہم دوستی بھی ڈسکس کر رہے تھے, اور میں سائم سے پوچھ رہی تھی بھائی کہاں ہیں آپ کے دوست, ایسی باتیں, کیونکہ پھر میں نے اب ان سے پوچھنا ہے, بریک پر جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا ساون سانگز کی پلے لسٹ بتائیں گے, بتائیے ذرا. آپ نے ساون کا ذکر کیا, آپ صحیح کہہ رہی تھی کہ ایک وقت تھا کہ جب ساون پہ گانے بنتے تھے, برسات پہ گانے بنتے تھے, رم جھم ساون آیا ہے, نہیں پلے لسٹ تو نہیں ہے, یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ کی, یہ پلے لسٹ نہیں ہے آپ کی. ہاں نہیں یہ تو نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ یو رائٹ کہ گانے بنتے تھے. اب جب ساون آتا ہے یا جب مانسون آتا ہے, برسات ہوتی ہے, نارملی بھی جب ویسے ہم کراچی میں برسات کی بات کریں تو ہم ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی جب جب بارش آئے گی تو پھر پانی آئے گا, تو وہ پانی پھر کہاں جائے گا, وہ تو 3-4 دن یہیں پہ رہے گا, تو بڑا ایشو ہو جائے گا ہمارے لیے. پھر وہ میمز آ جاتی ہیں, وہ کراچی کے یونیورسٹی روڈ کی ریلز آ جاتی ہیں, بہت کچھ آ جاتا ہے. لیکن بھائی اصل بات بتائیں, اصل بات یہ ہے کہ ملک میں مانسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا, نیا سپیل سٹارٹ ہو گیا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیے. تھینک فلی آج بڑے دنوں بعد ہم یہ آپ کو یہ جملہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا, اس لیے ہم نے تھوڑا خوشگوار بینٹر بھی کر لیا. لاہور میں صبح سویرے ہونے والی بارش کے بعد شہر پر بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے, جبکہ گجرانوالہ میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا. جلال پور بھٹیا میں بارش کے باعث اب دیکھیں پھر اب گھر کی چھت گرنے سے ایک خاتون اور 2 بچیاں زخمی ہوئیں. پھر اسی طرح یہ ملک وال ہے, ڈسکا ہے, وزیر آباد ہے, وہاں پر بھی شدید بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. اچھا, اسلام آباد کا بتا دوں بھائی, اسلام آباد راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے. اب آپ سوچتے ہیں اسلام آباد کتنا حسین لگ رہا ہوگا, جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. ویسے گرمی وہاں ہوتی ہے, ہو رہی تھی, موسم وہاں بھی خوشگوار ہو گیا. دیکھیں آپ اسلام آباد جیسے شہر میں رہتے ہو نا, وہاں پہ ہو کوئی آپ کا دوست, پہ آپ جائیں مارگلا, بارش میں ہو آپ مارگلا کی پہاڑیاں دیکھنے جائیں, یا آپ ویکینڈز پہ ٹریک کرنے جائیں, آپ ٹریل 5 پہ جائیں, تو میک سینس. اب یہاں پر اگر میں نے کسی دوست سے ملنے جانا ہے فرض کریں, اور میں نے ملیر جانا ہے, تو میں کہتا ہوں بھائی ایسی دوستی میں کیا ہی, کسی سے کیا ہی ملنے جاؤں روز اتنا لمبا راست. دیکھیں ایفرٹ مانگتی ہے دوستی, اسلام آباد میں تو ایفرٹ لیس دوستی ہو گئی نا آپ کی. تو اگر تو اتنی انرجی اگر آپ میں ہے کہ آپ کراچی میں رہتے ہوئے دوستیاں نبھا سکیں, تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, آپ دوست بنائیں. اب جن کے پاس انرجی نہیں ہے وہ کیا کریں. چلے, محکمہ موسمیات کے مطابق جی ملک میں مانسون بارشوں کا نیا سلسلہ 5 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے. اس دوران پنجاب, کے پی, سندھ, کشمیر, گلگت بلتستان, اسلام آباد میں تیز بارشوں کا امکان ہے. کراچی والوں کو بتا دیں جی, ہمارے لیے خوشگوار موسم اور بارش کا جو اچھا ایک سپیل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جی یہ برسات ہو سکتی ہے. یہ خبر ہمارے لیے خوشگوار ہوتی ہے. تو 31 جولائی سے 2 اگست تک بارش کا امکان ہے, بس امکان ہی رہے ہلکی سی رمجھم ہو, یہ ہمارے لیے بہت ہے. رمجھم گرے ساون, ایسا کچھ سین ہو جائے پلیز. یس, تھوڑے میں خوش ہو جاتے ہیں. یس یس کریکٹ. سیلابی, اچھا لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے, پانی کھڑا ہوتا ہے, پھر وہ جو سیلابی پانی ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے, نلکوں میں پانی جو ہے وہ آلودہ آنے لگ جاتا ہے, گندگی ہو جاتی ہے, جگہ جگہ پانی جمع ہوتا ہے, پھر اس میں بیماریاں پلتی ہیں, اس کے اندر سے پھر ماسکیٹوز اور یہ جو ڈائریا جیسی بیماریاں ہیں, ملیریا جیسی بیماریاں ہیں, یہ پھیلتی ہیں. فوڈ پوائزننگ بہت ہوتی ہے لوگوں کو اس موسم کے اندر, کیونکہ اوبیسلی بہت سے لوگ ہیں جو لائن کا پانی استعمال کرتے ہیں, انفیکشنز, وائرل, بہت کچھ ہے. یہ بیماریاں بچوں یا بزرگوں تک محدود نہیں, کیونکہ ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے, بلکہ ہر عمر کے افراد کو متاثر کرتی ہیں. جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے ان کے لیے خدا نخواستہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو بھائی کیا کیا جائے اس چیز کے لیے ذرا بات کر لیتے ہیں. ہم نے بلایا ہے ڈاکٹر وقاص خان, ایمرجنسی فزیشین ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ایمرجنسی فزیشین
मैं वैसे फर्स्ट टाइम ये इस्तिलाह सुन रही हूँ, वरना तो हमने एमरजेंसी में तो फिजिशियन मिलता ही नहीं है। हाँ नहीं, एमरजेंसी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसे एमरजेंसी फिजिशियन कहते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये मिथ है या इसमें एक्चुअली कोई ये सही बात है कि अगर आप टैप वाटर को बॉयल करके पी रहे हैं, कराची जैसे शहर में, बाहर की कहीं की बात नहीं कर, कराची में अगर लाइन के पानी को आप बॉयल करके पी रहे हैं तो वो सेफ़ है आपके लिए? तो सबसे पहले थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम। अच्छा देखिए, मानसून सबको खुशगवार लगता है, लेकिन जब उसके हम साइड इफ़ेक्ट देखते हैं तो फिर हम डर जाते हैं, जैसे आपने बात करी। तो अगर हम सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो बारिश का पानी अगर हम बात करें तो पीने के लायक नहीं होता। अच्छा। आप अगर उसको यूज़ करना चाहते हो तो बॉइलिंग इज़ अ गुड मेथड, लेकिन कोशिश करके आप जो स्टैंडर्ड वाटर ड्रिंकिंग का होता है वो आप इस्तेमाल करो। ऐसा पानी जो कि बारिश के ज़रिए आया हुआ है, आप उसको ना इस्तेमाल करो। नलकों का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं जब बॉयल करके नलकों का पानी बॉयल करके बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो सिस्टम है रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ प्लांट, दिस इज़ वेरी गुड। अब वो वाला पानी इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा हमें बताएं कि फिर इतनी बीमारियां क्यों फैल रही हैं? अगर हम पानी को फ़र्ज़ करें हमने बॉयल करके भी पी लिया या मिनरल वाटर पी रहे हैं, बट स्टिल लोग बीमार हो रहे हैं, तो उसकी और क्या फैक्टर्स हैं? अच्छा देखिए, जैसे बारिश, मानसून की बारिशें हुई, अब वो बारिश का पानी जो है वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे डैम वगैरह हैं उसमें मिल जाता है। अब वो गर्द आलूद हो जाता है ना। अब जो हमारे लो सोशो इकनॉमिक जो है तबके के लोग हैं वो उसी पानी को फिर यूज़ करते हैं, उससे फिर उनको डायरिया होता है, टाइफाइड जैसी बीमारी होती है। फिर वो मानसून का जो पानी है वो जगह जगह रुक जाता है, उसमें जो है ना मॉस्किटो की जो है ना रिप्रोडक्शन होती है। उससे क्या होता है कि फिर पूरी सीरीज़ जो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारे पास डेंगू है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया जैसी बीमारी है, लेप्टोस्पायरोसिस है। फिर ये वो बीमारियां होती हैं कि फिर उसका सिलसिला इस मानसून के सीज़न में शुरू हो जाता है। अच्छा, परसों डॉक्टर साहब हम हेपेटाइटिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे थे। पानी और हेपेटाइटिस का क्या कोरिलेशन है आपस में? अच्छा देखिए, ये जो ड्रिंकिंग वाटर हम यूज़ कर रहे हैं बारिश का, ये गर्द आलूद हो जाता है ना। तो इस जब भी आप इसको बगैर स्टरलाइजेशन के या बगैर आप उसके पियोगे तो बिल्कुल हेपेटाइटिस ए एंड ई काउज कर सकता है। अच्छा। जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। ए इज़ जॉन्डिस। हेपेटाइटिस की जो सिम्टम होता है वो जॉन्डिस होता है बेसिकली। इसमें जो कैटेगरी है वो जो कि ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होता है, जो ख़राब पानी पीने की वजह से होता है, वो हेपेटाइटिस ए एंड ई होता है। और ये जो है वो आगे स्प्रेड भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हेपेटाइटिस ए बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में, और हेपेटाइटिस ई भी बहुत कॉमन है बच्चों में, और प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी बहुत कॉमन है। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्टमक इश्यूज होते हैं इस सीज़न में लोगों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, इवन एडल्ट्स को भी, डायरिया और ऐसी चीज़ें। तो खाने पीने के अलावा खाने की चीज़ों में हम क्या एहतियात कर सकते हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हम ये एहतियात करें कि पानी को हम सही से इस्तेमाल करें। पानी को हम कम से कम बॉयल कर लें। अगर हम आरओ प्लांट नहीं यूज़ कर सकते तो हम पानी को बॉयल कर लें। इसके अलावा इस मौसम में हम जो बाहर की चीज़ें अक्सर लोग पसंद करते हैं, भाई छोले चाट खा लेते हैं या समोसे खा लेते हैं, पकोड़े खा लेते हैं बारिश का सुन के, क्योंकि अब जाहिर सी बात है वो जो पकोड़े बने होंगे वो भी उन्होंने इसी तरह बनाए होंगे, वो नॉर्मल पानी यूज़ किया होगा। चाट में जो चटनी चाट, यूज़ की बिल्कुल होगी, तो पानी चटनी कौन सा इस्तेमाल किया होगा? तो उसको अगर हम रोक लें इस सीज़न में तो हमें जो है ना डायरिया नहीं होगा, लूज मोशन नहीं होंगे, पेट की बीमारियां नहीं होंगी, तो उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमन लोग क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं अक्सर बेशतर पेशेंट? मानसून के बाद जो अक्सर लोग आते हैं, तेज़ बुखार, जिस्म में दर्द, आँखों के पीछे दर्द और उल्टी मतली। सबसे कॉमन जो बीमारी है वो हमारे पास डेंगू कहलाती है। फिर इसमें मलेरिया आ जाता है और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आ जाती हैं। अगर आपको मानसून के सीज़न में तेज़ बुखार हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, आपको जो है ना आँखों के पीछे दर्द हो रहा है, या आपके जिस्म में ऐसे दाने बन रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी नॉन सीरियस ना लें, आप इसको सीरियस लें। तेज़ बुखार कितना तेज़? ऐसा बुखार देखिए, मानसून में बुखार होना इज़ नॉट सिंपल, दिस इज़ वेरी क्लियर। अगर मानसून के सीज़न में आपको बुखार हो रहा है, आपको सीरियस होना होगा, आप अपने टेस्ट करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं। और मैं ज़रा जानना आपसे ये भी चाह रहा हूँ कि उसके लिए कुछ हम एहतियाती तदाबीर तो आपने बता दी हमें, लेकिन इनिशियल अगर हम रेगुलरली अपने चेकअप्स करवाते हैं, कौन से टेस्ट जो हैं वो हम अपने चेकअप्स के अंदर इंक्लूड करें? देखिए, अगर आप एक नॉर्मली टेस्ट कराना चाह रहे हैं तो बेसलाइंस करवा लें। बेसलाइंस में हमारे पास CBC, UCs, यूरिन DR वगैरह आ जाता है, LFTs आ जाती हैं, तो उससे हमारे पास पूरा एक कंप्लीट पैनल आ जाता है, जिससे हम बीमारियों को तशखीस में आसानी हो जाती है। और मॉस्किटोज़, ये जो आप बताएं कि डेंगू की बहुत शिकायत आती है, डेंगू के बहुत पेशेंट्स आते हैं, इससे बचने के लिए अब क्या करें? जो लोग घरों में रह रहे हैं वो क्या करें? मॉस्किटो रिपेलेंट्स इस्तेमाल करें, नेट्स में सोएं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मॉस्किटो की हम अफजाइश रोकें। वो तो एक नेशनल प्रोग्राम है कि आप उसकी जो है ना पानी को खड़े ना रहने दें, आप मॉस्किटो
ریپلنٹ یوز کریں. اس کے علاوہ ہمارے ایک اور بھی المیہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم آتا ہے, جیسے اکثر دھوئیں دار گاڑیاں آتی ہیں, تو ہمارے جو علاقے کے جو بزرگ ہوتے ہیں بولتے ہیں ہمارے ایریا میں اسپرے نہیں کرو. دس از ویری رانگ. آپ ان کو کرنے دیں. کم سے کم جو ہماری گورنمنٹ ہمیں سپلائی کر رہی ہے اس کو تو آپ ایک لیول پہ ہونا ہے. ایسٹمیٹک پیشنٹس ہیں میرے جیسے, اب وہ کیا کریں گے اس دھوئیں؟ لیکن دیکھیں آپ اس ٹائم پہ آپ گھر کے اندر جا سکتی ہیں, صحیح. کم سے کم آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ پوری کمیونٹی کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچا رہے ہو. تو یہ بھی چیزیں ہم نے نوٹ کری ہیں کہ بھائی ایک مخصوص ایریا میں گاڑی گئی کیا نام ہے اسپرے کرنے, اور تو وہاں کے بڑے لوگوں نے روک دیا کہ ہمارے ایریا میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک تو میگا لیول پہ ہم اس چیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم گھر پہ بات کریں تو ہم لانگ سلیوز کے کپڑے پہن سکتے ہیں, ماسکیٹو ریپلنٹ یوز کر سکتے ہیں. اپنے گھر میں اپنے واش روم میں کہیں پانی ایسے چھوڑے نہیں, کیونکہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جو ماسکیٹو ہوتا ہے یہ رات اور صبح کے وقت میں جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ کرتا ہے, اپنی ریپروڈکشن کرتا ہے, افزائش کرتا ہے. تو ہم اپنے گھر میں بالٹیوں میں, جگوں میں اور گلاسز میں پانی جو ہے نا اس کو صاف پانی میں بالکل نہ رکھیں. تو یہ کچھ طریقے ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں. بالکل یہ طریقے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ویسے ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے تھے, لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں لوگ اکثر و بیشتر جو ہے خود سے ہی سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں. اگر ان کا تھوڑا سا اسٹمک اپسیٹ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹیبلٹ کھا لی. اب انہیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ انہوں نے ایک دفعہ ٹیبلٹ کھا کے ٹھیک ہوگا, تھوڑے دن بعد انہیں دوبارہ وہ شکایت ہو جاتی ہے. ایسے میں کیا؟ ویری ویری گڈ کوشچن. دیکھیں اس موسم میں, مانسون کے موسم میں خاص طور پہ اگر بخار ہو رہا ہے, تیز بخار ہو رہا ہے اور جسم میں درد ہو رہا ہے, تو جو آپ کے پاس اوور دی کاؤنٹر میڈیسن اویلیبل ہے جیسے بروفن ہے اور انسیڈس خاص طور پہ جو آپ کے پاس موجود ہیں, وہ آپ ہرگز نہ لیں. کیونکہ اگر یہ ڈینگی ہوا تو یہ انسیڈ جو ہے نا آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. انسیڈ کیا کرتا ہے کہ آپ کے جو پلیٹلیٹ آلریڈی کم ہو رہے ہیں ڈینگی اور ملیریا کی وجہ سے, وہ اس کو اور ڈیمیج کر دیتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے. ڈینگی جو ہے وہ کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے, ڈینگی ہیمریجک فیور بن جاتا ہے جو کہ ایک جان لیوا بیماری ہے. اچھا, آلرائٹ, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر وقاص خان صاحب, آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں چیزوں کو آپ نے آئی ہوپ کہ نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا کہ کیسے احتیاط کرنی ہے اس سیزن میں. خاص طور پہ آپ نے مچھروں سے بچنا ہے اور مچھروں کی افزائش جہاں پر ہو رہی ہے ان چیزوں کو بھی روکنا ہے. آپ کے علاقے میں اسپرے نہیں ہوا, کال دا گورنمنٹ نمبر, بلدیاتی اداروں کے نمبر پہ کال کریں, ان کو بولیں جی یہاں پر اسپرے کر کے جائیں. اگر آپ کا دل چاہے تو آپ سی ایم کمپلینٹ سیل کے اوپر بھی کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہ کوئی 8 9 10 کالز کے بعد شاید آپ کی کال. مجھے لگتا ہے ہم یہاں پہ کالز لینا شروع کر دیں لوگوں کی, تو آتی ہیں ہماری ڈیسک پہ اتنی روزانہ کالز آتی لوگوں کی شکایت ہم لینا شروع. جو پیرنٹس جو تھے جو پریشان تھے وہ ہمیں ڈیسک پہ کال کر کے بتا رہے تھے کہ آپ لوگ کچھ کریں. اچھا, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی کی قلت ہے اور پانی ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا پڑتا ہے, ہم پانی کو سیف بھی رکھتے ہیں. ہاں, تو اس میں آپ کیا کریں, اگر آپ نے گھر میں کہیں پہ پانی رکھا ہوا ہے, آپ نے اس سے کوئی کلیننگ کرنی ہے گھر میں کسی بالٹی میں رکھا ہوا ہے, تو آپ تھوڑا سا آئل اس میں ایڈ کر دیں, کیونکہ جب آئل کی سطح آ جاتی ہے پانی کی بالٹی کے اوپر تو پھر اس میں مچھروں کی افزائش نہیں ہوتی ہے. میں نے لاسٹ ایئر ہی سیکھا تھا مونسون. کیا بات ہے بھائی, آپ نے اچھی بات سیکھی اور اچھی بات لوگوں تک پہنچائی ہے. اچھا جی, اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے, اور خاص طور پہ جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑے زبردست طریقے سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. ایسے ایک طالب علم ہے حافظ مزمل اوان, انہوں نے سنگاپور میں انٹرنیشنل میتھ اولمپیاڈ چیلنج میں گولڈ میڈل جیتا ہے. اور کیا بات ہے جی, گولڈ میڈل جیتا. حافظ محمد مزمل گریجویٹ کیڈٹ کالج کوہارٹ میں 9ویں جماعت کے طالب علم ہیں, اور ان کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عالمی مقابلے میں 40 ملکوں سے 923 اسکول کے 2200 سے زیادہ طلبہ کمپٹیشن میں تھے, اس میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. واہ 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 واہ. میں کہتا ہوں کہ کتنا مطلب آپ کو کتنا سمارٹ ہیں آپ, کہ ہم مطلب اگر ہم کو میرے سے پوچھیں مجھے تو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ کل میں نے کون سا رنگ پہنا تھا کیا. تو آپ دیکھیں کہ اتنا ظاہر ہے کہ بچے ہیں, نوجوان ہیں, اور ان کی جو مینٹل جو اسٹیٹ ہے وہ بڑی اسمارٹ ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہم. بات کر لیں گے, ہمارے ساتھ ذہین طالب علم حافظ محمد مزمل اوان موجود ہیں. سب پہلے آپ کو بہت مبارک ہو. یس, آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا, اپنے پیرنٹس کا آپ نے بہت نام روشن کیا ہے. عالمی مقابلے کا ایکسپیرینس کیسا تھا, اور اس پورے ایونٹ کے اندر کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے, کتنی ٹیمز تھیں, ذرا ہمیں سمجھائیے گا یہ ایونٹ تھا کیا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ہم ٹھیک, آپ کیسے؟ یہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک. یہ میں نے دیا تھا سائموک سنگاپور انٹرنیشنل میتھمیٹک اولمپیاڈ چیلنج سنگاپور میں 2026 میں بھی جولائی میں. یہاں پہ ایسٹیمیٹڈ 2300 اسٹوڈنٹس جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور 40 کنٹریز تھیں ایسٹیمیٹڈ. ان میں سے میں نے گولڈ میڈل الحمدللہ حاصل کیا. تو یہ بیسیکلی مقابلہ ہوتا ہے میتھ کا,
اس میں آپ کو صرف فارمولے یاد کرنا ضروری نہیں ہوتا, میتھ کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے, اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرنا کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے بس. اس میں ڈفرینٹ گیمز ہوتی ہیں. سب سے پہلے اوپن اینڈیڈ کویسچنز اور MCQs ہوتے ہیں 60. آپ کو ٹائم دیا ہوتا ہے, اس میں ان کو اینڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری گیم ہوتی ہے آپ کی میتھ ماسٹر مائنڈ. اس میں درمیان میں آنسر لکھا ہوتا ہے, سائڈوں پہ 4 کویسچن, سائڈوں پہ 4 نمبرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ, ان سے آپ کو میتھمیٹیکل آپریشنس کر کے درمیان والا نمبر بنانا ہوتا ہے. تیسری گیم ہوتی ہے میتھ واریئرز. یہ سمپل ڈائس گیم ہوتی ہے. اس میں آپ کو اٹیک اینڈ ڈیفینس کرنا ہوتا ہے اپنے ڈائسز کا. یہ ڈفرینٹ اسی جب آپ وہاں پہ چلے جاتے ہو وینیو کچھ سکھاتے ہیں کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے. اس سے پہلے بس آپ کو گیم کا بتا دیتے ہیں, اور SIMCC کا یوٹیوب پہ چینل ہے, وہاں سے آپ کو سیکھنی ہوتی ہیں. مزمل, میں تو تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو اتنی ہمارے پاس کہتے ہیں نا ٹولز گیجٹ ایسے نہیں تھے. اب تو ChatGPT بھی آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے, گوگل سرچ سے آپ بہت کچھ معلوم کر لیتے ہیں, کیلکولیٹر تو اب بہت ہی کوئی بات ہی نہیں رہی. لیکن یہ بتائیے گا آپ ایسے میں فارمولاز یاد رکھنا, میتھمیٹکس مجھے تو بڑا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ لگتا تھا, اس میں میموری کا کیا رول پلے کرتے ہیں, یا آپ جو خود سیکھ رہے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ ریلائی کریں گیجٹس پر؟ جی دیکھیں, میتھ مجھے بھی پہلے بہت مشکل لگتا تھا, مگر میتھ میں سمجھتا ہوں کہ نا یہ آپ ریلائی کرتے ہیں آپ کے ٹیچرز پہ. آپ کے ٹیچر آپ کو جتنے مزے سے سکھاتے ہیں اتنا آپ کو میتھ آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے مجھے یہ میتھ بہت مشکل لگتا تھا, اس کے بعد میرے چاچو عزیز الرحمان انہوں نے مجھے میتھ بہت اچھے سے سمجھایا. اس کے بعد میں راجہ اکیڈمی جاتا تھا, ادھر سر بلند تھے, انہوں نے میتھ بہت اچھے سے سمجھایا. اس کے بعد کبھی گیریزن کیڈٹ کالج کو ہارٹ میں سر امین نے میتھ بہت اچھے سے سمجھایا. اس کے بعد یہ فارمولاز یاد کرنا صرف ضروری نہیں ہوتا, اس کو مطلب آپ اگر شروع کر دو نا اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرنا. اب جیسے A+B ہول اسکوائر, اب آپ یہ صرف میتھ میں لکھنے پہ آپ ریلائی نہ کرو, اس پہ آپ ڈیلی لائف میں کیسے کریں گے؟ میں بچپن میں سوچتی تھی کہ ہم میتھ کو ڈیلی لائف میں کیسے انکارپوریٹ کریں, تو کیسے کرتے ہیں آپ؟ جیسے سائموک میں ہم نے ڈفرینٹ میتھ کی گیمز سیکھیں. اگر آپ روبکس کیوب سولو کرنے لگ جاؤ تو روبکس کیوب میں بھی آپ ساری میتھ یوز کر رہے ہوتے ہو. روبکس کیوب کے ڈفرینٹ فارمولاز ہوتے ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہوتے ہیں. آپ روبکس کیوب میں میجک کیوب سولو کریں, وہ سب سے مشکل ہوتا ہے, اس سے آپ کی میتھ اسٹرانگ ہوگی. اس کے بعد اب جیسے میتھ واریئرز گیم ہے میتھ کی SIMCC کی, اس سے آپ کی میتھ بہت سالو ہوتی ہے. اس سے آپ کو ڈفرینٹ ٹیبلز بھی یاد ہو جاتے ہیں, اور یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ 2-3 نمبروں سے ایک نمبر کیسے بناؤ گے. بتائیں مزمل, آپ کے جب وہ گیم چل ٹیبلز آپ کو لگتا ہے کہ لائف میں آگے جا کے کہیں پہ کام آتے ہیں؟ ویسے جسٹ آسکنگ, بزنس کریں نا آپ, جب وہ آپ کو ڈفرینٹ کیلکولیشنز کرنی ہوتی ہیں تب آ جاتے ہیں کام. ہاں یو رائٹ. آگے کے کیا پلانز ہیں بھائی آپ کے فیوچر کے, کیا سوچتے ہیں آپ؟ اب آپ نے اور کون کون سی عالمی چیمپئن شپس میں حصہ لینا ہے, اور کہاں کہاں پاکستان کا نام روشن کرنا ہے؟ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آگے کینگرو کے ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کروں گا, سائمک میں دیتا رہوں گا کیونکہ گریڈ 12 تک ہوتا ہے, اور انشاءاللہ میں پاکستان کے لیے آرمی ڈالنا چاہتا ہوں ایز این SSG کمانڈو ان مائی فیوچر. اچھا, کی ٹو یور سکسیس, آپ کے خیال میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ الحمدللہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس میں بھی, اور اس کے بعد میرے ٹیچرز اور میرے والدین کی بہت سپورٹ تھی, اس کی وجہ سے کامیاب ہوا. اور میرے ٹیچرز, جیسے میں نے آپ کو پہلے اپنے ٹیچرز کو نمائندہ کیا, اس کے بعد ہمارے گیریزن کے سر شکیل خان جنہوں نے ہمیں یہ ڈفرینٹ مواقع فراہم کیے تاکہ ہم جا کے باہر اپنا لوہا منوا سکیں, اور ہمارے کالج کے پرنسپل بریگیڈیئر ملک ناصر علی اوان, وہ ہمیں موقع فراہم کرتے رہتے ہیں, کینگرو کے ٹیسٹ AMO سائمو کے دلواتے رہتے ہیں تاکہ ہم اپنا لوہا منوا سکیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا مزمل, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ایسی پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. ایڈلٹہڈ کی سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو میتھ اینی مور. جب میں بہت پریشان ہوتا ہوں, بہت پھنسا ہوا ہوتا ہوں, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک وہ وقت بھی تھا زندگی میں کہ جب ہم میتھ کیا کرتے تھے, ٹریگنومیٹری, ورڈ پرابلمز وہ اتنی مشکل سالو کیا کرتے تھے, اور وہ کرتے تھے نا. وہ بھی ایک وقت سیلری آتی تو آپ خرچہ کرتے ہیں, تو آپ نہیں کرتے کیلکولیشن؟ کرتے ہیں, تو وہ اتنا ویسے کوئی خاص مشکل نہیں ہوتی کیلکولیشن, آسانی سے ہو جاتی ہے, وہ میں انگلیوں پہ بھی کر لیتا ہوں, جلدی سے اڑ جاتی ہے, زیادہ کیلکولیشن نہیں کرنی پڑتی. موونگ فارورڈ جناب, آپ کو ذرا اسٹرے ڈاگس کے حوالے سے ہم آواز اٹھاتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہم ہمیشہ سے اینیمل رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لاہور میں کیا ہو رہا ہے کہ آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد شہریوں کے لیے خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے. کراچی سے ہم اکثر یہ خبر رپورٹ کرتے ہیں, لیکن اب ہم لاہور سے کر رہے ہیں. کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے 2 ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں, تو ہم نے اس پہ رپورٹ تیار کی ہے, حسن حفیظ نے, آپ کو وہ دکھاتے ہیں.
लाहौर में आवारा कुत्तों के हमलों और इनसे होने वाली हलाकतों में तशवीशनाक इजाफा होता जा रहा है। माहिरीन सेहत के मुताबिक कुत्ते के काटने को मामूली जख्म समझकर नजरअंदाज करना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। मुतासिरा शख्स फौरी तौर पर करीबी अस्पताल जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाए। ताखीर जानलेवा बीमारी रेबीज का सबब बन सकती है। फौरी तौर पे ARV लगाने का मकसद ये होता है कि अगर कोई जरासीम रेबीज़ के मुतासर शख्स से मुंतकिल हो भी गए हों तो उस मरीज़ के अंदर रेबीज़ की जो बीमारी है वो डेवलप ना हो। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि आवारा कुत्तों की वजह से बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों का घरों से निकलना मुहाल हो चुका है। आवारा कुत्तों को मैं कह रहा हूँ कि ये इसको ख़त्म करना चाहिए, गलियों मोहल्लों में नहीं कि उसको भी नुकसान पहुँचा सकते। तो ये आवारा कुत्ते जो हैं ये कि पड़ते हैं बच्चों को काटने के लिए, तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इनका खात्मा किया जाए। माहिरीन का कहना है कि आवारा कुत्तों के मसले का हल सिर्फ हंगामी कार्रवाइयां नहीं बल्कि मुस्तकिल पॉलिसी, वैक्सीनेशन, आबादी पर कंट्रोल और अवामी आगाही मुहिम है। शहरी भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और कुत्ते के काटने की सूरत में फौरी तौर पर अस्पताल से रुजू करें। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ हसन हफीज, ARY न्यूज़, लाहौर। अब ये इश्यूज़ हैं जी, ये एड्रेस होने बहुत ज़रूरी हैं वरना इस तरह के फिर वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। चलें जी, आज के प्रोग्राम से बाइंड अप कर रहे हैं हम। आई होप कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, हमने बहुत कुछ सीखा आज के शो में। तो यही हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा हम आपको इन्फॉर्मेशन भी दें, एजुकेशनल भी हो। तो बस आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।